کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں۔ قربانی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی خود انسان کی تاریخ پرانی ہے، اور اس کا واضح ثبوت سورہ مائدہ میں مذکورہ جو آیت ہے، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی قربانی کرنے کا واقعہ جس میں درج ہے، اور ان میں سے حابیل کی قربانی قبول ہو جانے اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہونے کے بیان ہیں۔ اور قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 کا ترجمہ ہے کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کی خبر سنائیں جو بالکل سچی ہے۔ جب دونوں نے اللہ کے حضور ایک ایک قربانی پیش کی، سو ان میں سے ایک حابیل کی قبول کر لی گئی اور دوسرے قابیل سے قبول نہ کی گئی۔ یہ ہمارا آج کا ٹاپک بھی ہے، جو کہ ہے قربانی، حکمت، سنت اور احتیاط۔ اس پہ ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ۔ میں ہوں نوید نظامی، اور آپ کا اپنا پیغام ٹی وی اور آپ کی اپنی اسپیشل ٹرانسمیشن 10 بلیسڈ ڈیز، دنیا کے 10 عظیم ترین دن جن میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جمعے کو ہماری بہنیں پروگرام کرتی ہیں، اور جمعے کو ٹرانسمیشن آپ نے خواتین کے حوالے سے جو ہم نے مختص کر رکھی ہے وہ دیکھتے ہیں، اور باقی دنوں میں 10 دن تک انشاءاللہ تعالی 9 دن تک، عید سے ایک دن پہلے تک، حج کی ادائیگی تک آپ کی ہماری لائیو ملاقات رہا کرے گی، جس میں آپ پارٹیسپیٹ بھی کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں۔ کال کرنے کے لیے آپ کو طریقہ پتہ ہے کہ آپ نمبر ڈائل کیجئے، اور نمبر ہے 0421117000، یعنی 042 111 700 اور پھر 000۔ اس پہ آپ ڈائل کیجئے، اپنا جو سوال ہے وہ پوچھئے، ٹی وی کی آواز لیکن کائنڈلی برائے مہربانی بند کر لیا کریں، ایک وقت میں ایک سوال کیا کریں، تاکہ اس تھوڑے سے وقت میں جتنے زیادہ لوگ ممکن ہو سکیں ان کو شامل کیا جا سکے۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، تعارف کرواتا چلو، ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری عبد المتین شاہین صاحب، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں جی۔ اور ان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کون موجود ہیں؟ چلیں میں آپ کو زیادہ مشکل میں نہیں ڈالتا، بتا دیتا ہوں۔ ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی، حدیث اور شرعی علوم کے استاد، پی ایچ ڈی اسکالر۔ اب آپ کہیں گے کہ ایک دو دن بھٹی صاحب سے ملاقات کیوں نہیں ہوئی؟ تو ملاقات آپ شام میں کرتے رہیں، کیونکہ ہمارا 8 سے 10 رات کو بھی پروگرام چلتا ہے، یہی ٹرانسمیشن کا حصہ ہے، جس کو عاطف بھائی ہمارے ساتھی ہیں، عاطف صاحب اس کو پروگرام کو ہیلڈ کرتے ہیں۔ تو شام کی ڈیوٹیز میں، رات کی ڈیوٹیز میں شفٹ ہے، لیکن ابھی دوبارہ سے مارننگ میں ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ آپ نے بہت زیادہ آن کال ہمیں کہا۔ اس کے بعد میسیجز آئے، اور مجھ سے لوگوں نے پوچھا کہ جوڑی کیوں توڑی ہے؟ جناب جوڑی بالکل نہیں توڑی، جوڑی دار ہمارے ساتھ ہے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے سر؟ الحمدللہ۔ سر یہ آپ ہمارے امتحان لے رہے ہیں، کبھی دن میں کبھی شام میں، یا آپ خود چاہ رہے تھے کہ تھوڑا سائیکل میرا لیا امتحان جائے؟ لے رہے ہیں۔ اچھا، اس کو معمہ رہنے دیتے ہیں ابھی، یہ کچھ بات ہمارے دونوں کے درمیان کی ہے، تو ہم اس کو یہاں پہ روک دیں۔ سر ویلکم جی، بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہیں۔ لے جی، ہمارا جو ٹاپک ہے آج کا، جیسا میں نے آغاز میں چند ایک لائنیں آپ کے سامنے رکھی کہ قربانی میں حکمت، سنت اور احتیاط، اس پہ تفصیلاً گفتگو ہوگی۔ معزز مہمان ہمیں جوائن بھی کرتے رہیں گے، جو کہ اسٹوڈیوز میں بھی ہوں گے اور آن لائن بھی ہمیں جوائن کریں گے، اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن شروع کرتے ہیں اپنے اس ٹرانسمیشن کو، آغاز میں تلاوت قرآن کریم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، پھر آگے بڑھیں گے۔ قاری صاحب بسم اللہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف
فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز صدق الله العظيم ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ کاش صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے خلاصہ بیان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد نظامی بھائی قاری صاحب نے جو خوبصورت آیات تلاوت کی ہیں خوبصورت آواز میں کی ہیں جی ان کا تعلق آپ کے ٹاپک کے متعلق ہی ہے کہ ان میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا ہم نے ہر امت کے لیے ان کی عبادت کے طریقے مقرر کیے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے رزق میں سے جو جانور اللہ نے عطا کیے ان کی قربانی کر کے اپنے رب کا شکر ادا کریں اپنے رب کا کہنا مانیں اپنے رب کے سامنے جھک جائیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ جو اس طرح اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں ان کے لیے خوشخبریاں بھی بہت ہیں اور پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تم جانور کو ذبح کر لو نہر کر لو تو ان کے گوشت خود بھی کھاؤ یہ حکم ہے جی میں سمجھ رہا ہوں ٹھیک ہے بالکل فَكُلُوا مِنْهَا اللہ نے کہا کہ خود بھی کھاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا گوشت باقاعدہ نوش فرماتے تھے اور بلکہ حج کے موقع پر جب آپ نے 100 اونٹ نہر کیے تو ہر اونٹ کی ایک ایک بوٹی دیشکے میں پکا کے آپ نے گوشت کھایا اور شوربہ پیا اور صحابہ کو بھی پلایا تو عید والے دن پیزا شوارما برگر یہ کچھ تھوڑی سی نشکری بن جائے گی اس نعمت کی تو گوشت کھانا چاہیے تھوڑا کھائیں بالکل تھوڑا کھائیں لیکن کھائیں ضرور وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ اور جو آپ کی قربانی دیکھ رہا ہے آپ سے مانگ نہیں رہا لیکن اس کو پتہ ہے کہ آپ نے قربانی کرنی ہے تو میرے پاس گھر گوشت بھیجیں گے ہی نا تو آپ اس کے گھر میں بھی بھیجیں اور جو باقاعدہ بیل دے کر نوک کر کے آ جائے کہ جو مجھے بھی دیں اس کو بھی دیں تو اس طرح سے گویا کہ اللہ رب العزت نے 3 حصے خود ہی بنا دیے ہیں کہ خود بھی کھاؤ ضرورت مندوں کو بھی دو عزیز و اقارب کو بھی دو ہمسایوں کو بھی دو تو گوشت کھاؤ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس قربانی کا مقصد بھی خود ہی اللہ نے واضح کر دی جی فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ یہ گوشت تو تم نے کھا لینا ہے آپس میں بانٹ لینا ہے آپس میں کھا لینا ہے مل کے دعوتوں میں اڑا لینا ہے اللہ کو تمہارا ان کا گوشت اور یہ جانوروں کے خون نہیں پہنچتے اللہ کے پاس تو پہنچتا ہے تقوی جو فرشتے ریکارڈ کر کے لے کے جاتے ہیں کہ اللہ اس بندے نے تیری رضا کے لیے اتنی قربانیاں کی ہیں اور مقصد تیری رضا تھا یا کچھ اور تھا
تو اگر مقصد اللہ کی رضا ہوا، اللہ کا تقوی ہوا، تو پھر تو وارے نیارے ہیں۔ جو آپ نے 10-20 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے وہ آپ کی میزان حسنات میں آپ کے لیے ذخیرہ ہو جائے گا۔ اور اگر بدقسمتی سے وہی ہوا کہ بلے بلے ہو جائے جی پتہ لگ جائے رشتہ داروں میں نے اتنے لاکھ کی قربانی کی ہے، یا ہم صاحب بھی جان لیں کہ میں کتنے بیل لا کے اس سے پہلے ہی باندھ دیے، تو بدقسمتی ہوگی، پھر یہ نیکی ضائع ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے، آمین۔ اور ہم اس پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر قربانیاں کرنے والے بن جائیں تاکہ ہماری قربانیاں قبول ہو جائیں۔ آمین آمین۔ ٹھیک ہے، لائیو لنک جو ہمارا یوٹیوب کا ہے وہاں پہ ہمیں کمنٹس آ رہے ہیں۔ الطاف پنڈت صاحب نے صبح سویرے تین اپنے میسیجز بھیجے ہیں۔ پہلے کہتے ہیں السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ پھر کہتے ہیں دعا کی ضرورت ہے، جی دعا بھی بتا دیں کیا کرنی ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں بڈی صاحب سے دعا کرانا، جی میں دعا کر رہا ہوں۔ تو بڑی صاحب آپ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بھائی دعا کو ہر طرح کی خیر و بلائی عطا فرمائے، آمین صحت اور تندرستی عطا فرمائے، ہر مشکل کے لیے آسانیاں فرما دے۔ آمین آمین۔ ٹھیک ہے، کرنے کا کام مفتی صاحب بتا دیجئے پھر ہم آگے بڑھیں۔ کرنے کا کام بھی بڑا شاندار ہے۔ یہ جو فلیکس آپ لگاتے ہیں نا، یہ دل کو کھینچ لیتے ہیں۔ اللہ جیسے نظر ادھر پڑتی ہے نا ان فلیکسز پر، تو ایک تڑپ سی پیدا ہو جاتی کہ یار ہم ادھر کیوں ہیں، ادھر کیوں نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں بھی لے جائے ادھر انشاءاللہ۔ تو جو ہماری طرح لاکھوں کروڑوں ابھی اپنے وطن میں رہ گئے نہیں جا سکے، وہ ثواب تو کما ہی سکتے ہیں۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت آسان طریقے بتائے ہیں۔ آپ نے فرمایا من غدا الی المسجد لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ کان لہ کاجر حاج تاما حجتہ۔ جو بندہ صبح نماز کے لیے مسجد میں جائے اور نیت گھر سے یہ لے کر گیا ہے کہ میں نماز کے بعد وہاں بیٹھوں گا اور اللہ کے دین کا کوئی ایک لفظ، کوئی ایک مطلب، کوئی ایک مسئلہ سیکھ کر آؤں گا، قرآن کی کوئی آیت سیکھ کر آؤں گا، قرآن کا کوئی ایک مسئلہ سیکھ کر آؤں گا، اللہ کے نبی کی تعلیمات میں سے کوئی ایک ادب سیکھ کر آؤں گا، یا اگر وہ عالم دین ہے تو میں دوسروں کو سکھا کر آؤں گا۔ علماء کرام فجر کے بعد درس بھی دیتے ہیں، سننے والے سنتے ہیں، مستفید ہوتے ہیں۔ تو اگر دونوں میں سے کوئی ایک آپ ہیں تو سمجھ لیں کہ یہ جو آپ گھر سے نکلے ہیں فجر کے ٹائم پر مسجد گئے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے، فرمایا اس کو مکمل حج کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ثواب تو ہم ادھر رہ کر بھی لے سکتے ہیں، ہمت کرنی پڑے گی، نیت کرنی پڑے گی کہ میں اس نیت سے مسجد میں جاؤں کہ میں نماز کے ساتھ ساتھ کچھ اللہ کے دین کا سیکھ کر آؤں گا، کچھ سکھا کر آؤں گا۔ تو انشاءاللہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اجر حاج تامن حجتہ، جس حاجی کا حج مکمل ہو اس جیسا اجر و ثواب اس کو بھی ملے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ لیں جی آج کے ٹرانسمیشن کے پہلے کالر ہیں محترم جاوید اقبال صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جاوید اقبال صاحب لاہور سے کال کرنے کا بہت شکریہ، فرمائیے کیا کہیں گے؟ نوید صاحب بول رہے ہیں؟ جی جی نوید نظامی عرض کر رہا ہوں سر۔ السلام علیکم، میں پروگرام ٹی وی دیکھ رہا ہوں، ڈیلی دیکھنے میں میری وائف۔ وعلیکم السلام جی بہت شکریہ۔ وہ پہلے بھی میری بیوی کا نام زبیدہ نورین ہے، جی تو پہلے بھی پمپ لگوانے کے لیے پیسے جمع کرایا تھا، میری بیوی 20,000 روپے دینا چاہتی فلسطین کے بچوں کے لیے۔ او اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جی فلسطین کے بچوں کے لیے، جی تو یہ انہی کے پاس جمع کروا دے کہ یوم صاحب کو دے کر آئے تھے ہم۔ جی بالکل بالکل، ٹیم آپ سے رابطہ کر لے گی ابھی۔ اور جیسا کہ آپ نے پہلے بتایا کہ پمپ کے لیے بھی آپ نے ڈونیشن دی تھی، تو وہ الحمدللہ وہ آپ کا کام ہو چکا ہے۔ اور اب بھی آپ جس طرح فلسطین کے بچوں کے لیے، وہاں کے لوگوں کے لیے ڈونیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ دوسرا تھوڑا سا مسئلہ ہے، میری 2 بیٹی بیٹھی، ان کے رشتوں کا مسئلہ ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، تو میں لکھی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے دعا فرما دیں بڑی صاحب کو کہہ دیں۔ میں جی ابھی گزارش کر دیتا ہوں بڑی صاحب سے، اور بہت شکریہ کہ آپ نے یہ ڈونیشن دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس ڈونیشن کو قبول کر لیں، اور اللہ تعالیٰ فلسطین کے ہمارے جتنے بھی بہن بھائی بزرگ بچے ہیں ان پہ اپنا کرم کریں، اور ان کو آزادی نصیب ہو، فلاح نصیب ہو۔ آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم عطا فرمائیں۔ بہت شکریہ جی، ٹھیک ہے، مہربانی، جزاکم اللہ خیرہ۔ جاوید صاحب کی اس کال سے مجھے ایک بات اور یاد آ گئی کہ جو لوگ مجھے ان باکس کرتے ہیں، جو لوگ مجھے پرسنل میں میسیجز کرتے ہیں میری آئی ڈی پہ، کیونکہ تھوڑی ریسٹرکشن رکھنا ضروری ہوتی ہے بڑی صاحب کہ ہر میسیج کا رپلائی نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب
रिपीटेडली बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं और मुझे कुछ जो मैसेजेस आए कि फ़लस्तीन के हवाले से आप डोनेट करना चाहते हैं, अतिया करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, कोई रकम भेजना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल पैगाम टीवी से रब्ता कर सकते हैं। पैगाम टीवी आप जैसा अभी आपने देखा जावेद इकबाल साहब ने जैसे रब्ता किया, आप अपना डोनेशन यहाँ भेज सकते हैं। हमारी इस ट्रांसमिशन में लाइव कॉल करके शामिल हो सकते हैं वो बहनें, वो भाई, वो मर्द हजरात जिन्होंने मुझे मैसेजेस किए। आप ये नशियात देख रहे हैं, पैगाम टीवी को फॉलो करते हैं जैसा आपने मैसेजेस में कहा है, तो आप पैगाम टीवी से डायरेक्ट रब्ता कर लीजिए। आपने फ़लस्तीन के हवाले से, आपने अपने यहाँ पे किसी को डोनेट करने के हवाले से, या आपने कुर्बानी अतिया करनी है उसके हवाले से, जो भी आपकी नीयत है, जो भी आप सवाब हासिल करना चाहते हैं, पैगाम टीवी से रब्ता कर लीजिए। हमारी टीम आपसे कोप अप कर लेगी, आपको कोऑर्डिनेट कर देगी। बहुत शुक्रिया जी। सर, सवाल का जवाब भी दे दें और दुआ भी करवा दें इनके लिए। दुआ ही दुआ ही कही है उन्होंने। अल्लाह ताला हमारे बुजुर्गों की मुश्किलात आसान फरमाए आमीन। और उनकी बेटियों के लिए नेक साले दामाद जो हैं उन अल्लाह ताला इनको अता फरमाए। आमीन। और इनका दिया भी अल्लाह ताला कबूल करे। और अल्लाह ताला ने जो जो इनको जज्बा दिया है सदका करने का, अल्लाह ताला इनके सदक़े को कबूल फरमाए और हमारे मुसलमान भाइयों की मुश्किलात को ख़त्म फरमा दे, आमीन आसान या रब्बल फरमा दे। आलमीन। मोमना रऊफ़ लिखती हैं, भट्टी साहब से सेहत की दुआ का कह दीजिएगा, कारोबार में बंदिश का हाल भी बता दीजिए। भट्टी साहब कैसे बताएंगे कारोबार की बंदिश का हाल? बताता हूँ मैं, फीस जमा करा। अच्छा, नहीं, ये भट्टी साहब ने इज़ारा तफन्नुन का है जी, बिल्कुल कोई फीस नहीं यार, है। देखिए आप मेरा कारोबार ख़राब कर रहे हैं। असल कारोबार तो हमारा यही है जो हम आपके सामने आके बैठते हैं। प्लीज तो ये जो बंदिश का शिकवा है ना, ये बंदिश का कारोबार करने वालों ने फैलाया हुआ है जी। आपका कारोबार इसलिए नहीं चलता कि बंदिश है। तो मेरा भाई, कारोबार में अप्स एंड डाउन तो होते ही रहते हैं। हाँ जी। दुनिया का कोई कारोबार आप मुझे दिखाएं जिसमें हमेशा उरूज ही रूज और ज़वाल ना हो, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी हक़्क़ुन अलल्लाह जी, अल्लाह यर्तफ़िअ शैअ्युन मिन हाज़िहि दुनिया इल्ला वज़अहु, कि इस दुनिया की कोई चीज़ भी जो अपने उरूज को पहुंचती है, अल्लाह उसको ज़वाल भी ज़रूर सिखाता है। ये अल्लाह का कायदा है, अल्लाह का तरीका है। तो इसमें अप्स एंड डाउन आते रहेंगे, घबराना नहीं चाहिए। मुश्किलात आएँ तो अल्लाह की राह में सदका खैरात करें, अल्लाह से मदद मांगें, दुआएं करें, नमाज़ों का अहतमाम करें। जितना मुश्किल वक़्त हो उतना बंदे को अल्लाह के करीब हो जाना चाहिए। अगर मुश्किल आए और आप अल्लाह के करीब हो गए हैं तो समझ लें आप फ़ायदे में रहे हैं, आपका नुकसान नहीं हुआ। और अगर मुश्किलात आने पर आप अल्लाह से भाग जाएं, पहले नमाज़ पढ़ते, अब नमाज़ पढ़नी छोड़ दी, आप ज़िक्र ज़कार करने छोड़ दी, तो समझे आपका नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अगर मुश्किल है तो अल्लाह के करीब हो जाएं, नफल पढ़ें 2 और अल्लाह से दुआ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह बहुत दुआएं कबूल करता है। तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ फरमाए, हमारे बहन को सेहत और तंदुरुस्ती दे, और जो बंदिश है अल्लाह ताला उसके लिए भी आसानियाँ फरमा दे। आमीन। एक और कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद फयाज साहब लाहौर से कॉल कर रहे हैं। मोहम्मद फयाज साहब, शुक्रिया आपने कॉल किया, फरमाइए सर। सर, मैं मुफ्ती साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैंने कुर्बानी का जानवर लेने जाना था जी, तो मेरा एक दोस्त वो मुझे कहने लगा कुरान मजीद में गाय की कुर्बानी के हवाले से बात, गाय की कुर्बानी करना चाहिए, ये जो कट्टा या भैंस है इसकी कुर्बानी नहीं हो सकती। ले जी, कट्टा फिर खुल गया मुझे लग रहा है। मैं मुफ्ती साहब से इस हवाले से बात करना चाह रहा था कि मुझे ना इसका तफसील से जरा जवाब दे दीजिएगा, जरा टाइम दिए, मेरी इस्लाह हो जाए, रहनुमाई हो जाए, मैं अपने लिए कट्टे की कुर्बानी कर सकता हूँ। जी ठीक है मोहम्मद फयाज साहब, आपने कॉल की, ना सिर्फ आपकी बल्कि हमारे जितने भी देखने सुनने वाले हैं सबकी इस्लाह हो जाएगी। और हमने अभी अपने लास्ट प्रोग्राम में बाकायदा इस पे डिटेल में बात भी की थी, लेकिन दोबारा से मैं गुजारिश करता हूँ सर, ये कट्टा खुल गया फिर। ये कट्टा कुछ सालों से बड़ी शिद्दत से खुल रहा है। क्या वजह है उसकी मुफ्ती साहब? उसकी वजह अजीबोगरीब किस्म की है कि बस हमारे यहाँ 4 जानवर, ऊँट, गाय, बकरा और दुम्बा, ये वाफर मौजूद हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुर्बानी इन्हीं जानवरों की होती थी। फिर कुछ फुकहा ने आकर बताया हमें कि ये भैंस जो है ये गाय ही की नस्ल शुमार होती है। शक्ल सूरत थोड़ी मुख्तलिफ है लेकिन है गाय। तो ये फ़ारसी गाँव मेज से होता हुआ जामूस बन गया, और जामूस का माना भैंस हमने उर्दू वालों ने कर लिया, तो ये गाय है। तो बाकी जितने अहले लुगत हैं उनका इत्तेफाक है कि ये गाय की ही नस्ल है। तो जो उलमाए कराम इस बात पर मुत्फिक हैं कि ये गाय की नस्ल है, वो कहते हैं कि इसकी कुर्बानी भी जायज़ है और इसकी ज़कात भी होगी। ठीक है।
اور دوسرے علماء کرام جو زیادہ سختی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس میں قربانی ہوئی نہیں ہے، اور جن جانوروں کی قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور میں ہوئی ہے وہ 4 موجود ہیں، وافر ہیں، تو لہذا قربانی اس کی ہی کرنی چاہیے۔ اب دونوں طرف کبار علماء ہیں، منع کرنے والے بھی اور کرنے والے بھی، تو اب اس میں ہم معتدل سا رویہ رکھتے ہیں کہ جس بندے کا جس بات پر دل مطمئن ہے، اگر وہ دل مطمئن ہے کہ کٹے قربانی ہو جاتی ہے، علماء نے کہا گائے کی نسل ہے تو کر لے، ہم روکتے نہیں ہیں۔ اور جو کہتے ہیں کہ نہیں جی باقی جانوروں میں سے ہی ہونی چاہیے اور جانور موجود بھی ہیں تو وہ انہی میں سے کر لیں، تو اتنی شدت نہیں اختیار کرنی چاہیے، نہ منع کرنے والوں کو اور نہ اس کے حق میں دلائل دینے والوں کو۔ ٹھیک ہے، نبی پاک کے دور میں یہ کٹا نہیں تھا، یہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عرب میں نہیں تھا، عرب میں نہیں تھا، افریقہ میں تھا، یا ہمارے ہندوستان پاک بھارت میں تھا، ادھر نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، لیں جی آگے بڑھتے ہیں، کچھ سوالات شامل کرتے ہیں۔ پوچھا گیا قربانی کا اصل مقصد اور دینی فلسفہ کیا ہے، اس میں اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ سبحان اللہ، اس کا فلسفہ، یہ لفظ تھوڑا سا مشکل ثقیل سا ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو آسان کر دیتے ہیں۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ ہاں جی، مقصد اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے کہ اس مالک کا جب حکم آ جائے تو تم اس کے حکم کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو۔ جی، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت پر اس کی قربانی، اس کی عبادت کے طریقے رائج کیے تھے، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ اللہ نے جو ان کو چھپائے جانور دیے نا ان پر اللہ کا نام لیں، ان کو ذبح کریں۔ تو یہ ہر امت میں رہا ہے، جیسے آپ نے بھی انٹرو میں کہا کہ آدم علیہ السلام سے دور سے چلا آ رہا ہے قربانی کا سلسلہ، تو یہ قربانی ہر دور میں ہر امت میں رہی ہے، مقصد وہی ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے مختلف امتحانات لیے، ان میں ایک قربانی کا امتحان بھی تھا، اور قربانی تھی بیٹے کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر انعام کے طور پر جنت سے دمبا عطا کیا۔ تو اس وقت سے لے کر اب ابراہیم علیہ السلام کی سنت چلی آ رہی ہے کہ ہم ہر سال قربانی کرتے ہیں جانوروں کی، تو یہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے۔ جب اللہ کے حکم کی تعمیل ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو اللہ نے پھر ان کو اپنی رحمتوں سے نوازا، انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم تمہارے جتنے امتحان ہوئے ہیں تم فرسٹ پوزیشن میں پاس ہوئے ہو، لہذا اب ہم تمہیں امت کا امام بنانے والے ہیں، لوگوں کا امام۔ اور امام بھی کیسے ہے کہ جتنے انبیاء ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے ہیں وہ سارے آپ کی نسل سے آ رہے ہیں، بلکہ سب کے سب نبی اس نسل سے ہیں، اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی آپ ہی کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ تا قیامت ہر دنیا یاد رکھے گی۔ تو حاصل کیسے ہوا؟ اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کرنے سے۔ تو ہمیں بھی حکم یہی ہے، ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لوگوں ہر فیملی، ہر گھرانے، ہر کنبے پر سال کے بعد قربانی کرنا ہے۔ ٹھیک، تو ہم بھی اس حکم کی تعمیل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں پائیں گے یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس میں مزید بھی بات کریں گے، ایک اور کالر ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سہیل احمد صاحب فیصلہ آباد سے کال کر رہے ہیں۔ سہیل صاحب شکریہ آپ نے کال کی، فرمائیے۔ جی سہیل احمد صاحب، جی پوچھیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی وعلیکم السلام۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیں سہیل بھائی، پھر اچھے طریقے سے بات ہو پائے گی۔ فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ سر یہ بٹی صاحب سے یہ میرا سوال ہے۔ جی کیا سوال ہے، پوچھیں۔ یہ پوچھنا ہے کہ اگر بکرا لینے جائیں یا اگر وہ فراد سے دھوکے سے رات کو اندھیرے میں ہم لوگ جو ہے نا وہ شہر والے ہیں، وہ گاؤں والے کو ایسے کو جو غلط کام کرتے ہیں، وہ اگر وہ ٹینڈر دے دے جانور تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ کون سا جانور دے دیں؟ نہ وہ بکرا ہے نہ وہ بکری ہے۔ اچھا ٹھیک ہے لیں جی سہیل احمد صاحب بہت شکریہ آپ نے کال کی، میں جواب لیتا ہوں۔ لیکن یہ اس میں گاؤں والے اور شہر والے، یہ آپ اس کو ڈفرینشیٹ نہ کریں، ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں ہر جگہ پہ، وہ سادہ طبیعت لوگ، اچھے لوگ بھی موجود ہیں، برے بھی، شہروں میں بھی ایسے ہیں، گاؤں میں بھی ایسے۔ تو کائنڈلی اپنی طرف ساری توپوں کا رخ نہ کریں آپ، سو اس بات کو بدل لیتے ہیں۔ سر فرمائیے۔ تو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کو چیک کرنے کا حکم کس کو دیا؟ خریدار کو کہ وہ چیک خریدار کو دیا ہاں نا، جی بیپاری کو تو نہیں دیا۔ ہاں بیپاری تو تو بیچ بھائی کے آیا یہ ہے۔ قصور آپ کا ہے کہ آپ نے رات کے ٹائم لیا ہے تو لائٹیں لگی ہوئی ہیں، ہر منڈی میں اتنے بڑے بڑے بلب انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، تو آپ کو خود چیک کرنا چاہیے۔ اور اب ضرور رات کو جانا، دن میں جائیے اگر نہیں مجبوری چلے جائیں، ایسی ہے رات کو جائیں، تو کوئی پھر مسئلہ لائٹیں نہیں لے ہے۔ کے جائیں ساتھ۔ لائٹیں آپ کے موبائل میں ٹارچ اب تو ماڈل منڈی بڑی اچھی بن گئی ہے، ماڈل منڈی میں بہترین بہت منڈیاں لائٹ ہے ہیں۔ جی۔ تو ایسا مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ بکرا یا بکری والے اعضاء اس میں نہیں ہیں، جانور موٹا تازہ پلا ہوا، تو قربانی تو ہو جائے گی، یہ کوئی عیب نہیں ہے اس میں، قربانی انشاءاللہ اس کی بھی ہو جائے گی۔ تو آپ بے فکر ہو کر اس کی قربانی کریں، اور گاؤں والوں کو ملامت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اسی وجہ سے اس کو سستا بھی دیا ہو۔ ہاں یہ ریزن بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا ایک سائڈ میں اور بھی لوں گا کہ اس میں ہرگز یہ مقصد نہیں ہے بڑی صاحب کے کہنے کا، بڑی صاحب نے سافٹ کارنر میں بات کی ہے کہ جو لوگ دو نمبری کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، دھوکے سے ایسے نقص والے جانور بیچتے ہیں، بلکہ آج کل مارکیٹ میں ایسے جانور بہت ہیں جن کے نقلی دانت لگائے جاتے ہیں۔ آپ نے صحیح سنا ہے، میں نے کہا ہے نقلی دانت لگائے جاتے ہیں۔ جانور کھیرا ہو، چاہے وہ بڑا جانور ہو چاہے چھوٹا جانور ہو، اس کو آپ اندر سلیکون کر کے ڈینچر لگا کے اس کے اندر باقاعدہ 2 دانت 4 دانت کر دیا جاتا ہے۔ یہ فراڈ بھی چل رہا ہے۔ اسی طرح سے بکری کو بکرا بنا کے بھی بیچا جا رہا ہے، کمزور جانور کے اوپر بال لگا کے اس کو موٹا کر کے بھی بیچا جا رہا ہے۔ سو ہر طرح کے فنکار موجود ہیں جن کا الٹی طرف دماغ چلتا ہے۔ سو بڑی صاحب آپ نے ان کو پلی نہیں دی نہیں، ہاں تو میں کہہ رہا ہوں کہ بیپاری جو ہے، خریدار جو ہے، اس نے چیک کرنا ہے، وہ اچھی طرح دیکھ بھال کے صاف ستھرا موٹا تازہ پلا ہوا جانور لے، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنا ہے نا، اللہ سے ثواب لینا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے حکم آپ کو دیا کہ آپ چیک کریں گے اس کے عیب وغیرہ، تو اس لیے آپ خوب دیکھ بھال کر کریں۔ تو یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عیب ہے اس کے اندر کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی، انشاءاللہ قربانی اس کی بھی ہو جائے گی۔ اچھا جس طرح وہ ہمارے بھائی نے سوال کیا تھا نا کہ میرے دوست نے کہہ دیا کہ تم اب یہ لے آئے ہو تو اب یہ قربانی نہیں ہوگی، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ بڑی صاحب نے فرمایا قربانی ہو جائے گی، قربانی ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی کہ ہم جانور بڑا فربا لاتے ہیں، بڑا موٹا تازہ خوبصورت، تیل کی مالش ہوئی ہوتی ہے، اس کے پیسے اچھے خاصے بھر کے آتے ہیں ہم، اور گھر آتے آتے وہ ایسے لگتے ہیں کہ جیسے کسی نے پانی کا ٹیپ کھول دیا ہے، پانی ادھر سے بھی آ رہا ہے ادھر سے بھی آ رہا ہے، اور وہ جانور شرنک ہوتا ہے، اصل میں اس کو بیسن پلایا جاتا ہے، اس کو پانی پلایا جاتا ہے، لسی پلائی جاتی ہے، بڑا فربا سا ہوتا ہے، وہ بیچارہ شرنک ہو کے وہ آدھا سا نظر آتا ہے، جیسے گیسی غبارے کی گیس رات کو نکلتی ایسے فراڈ کے صبح کو آپ دیکھتے تو آپ پہچاننے سے انکار کر، یہ تو میرا نہیں ہے، یہ میرا نہیں ہے۔ تو ایسے فراڈ کے بارے میں بٹی صاحب بتائیے جو لوگ اس طرح اللہ کرتے ہیں۔ المستعان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جامع ترین فرمان ہے کہ المکر والخداع فی النار، جی دھوکہ دینے والا، مکر و فریب کرنے والا تو جہنمی ہے۔ جی تو ایسے بیپاری حضرات جو اس طرح دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں، ان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ اس طرح جو وہ رزق کمائیں گے وہ ان کے لیے حلال نہیں ہوگا، اور حرام مال میں برکت تو نہیں ہوگی۔ برکت نہیں ہوگی تو پھر آپ کا اتنا زیادہ پیسہ کمایا ہوا بھی آپ کے کسی کام نہیں آئے گا۔ تو اس لیے دونوں طرف کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ دوسری طرف بھی تو ہے نا، جعلی نوٹ دے جاتے ہیں، جی دیکھے جاتے ہیں، بالکل دیکھے جاتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ ہے بیپاری، تو دوسری طرف خریدار جو ہے، مقابلہ برابر چل رہا ہے دونوں طرف سے۔ تو وہ نقلی نوٹ دے کے چلے جاتے ہیں۔ وہ بیچارہ سال بھر کی محنت اپنے جو جانور پال کے لایا ہوتا ہے، تو وہ بعد میں جب جو نوٹ جیلی نکلاتے ہیں تو وہ رو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس دفعہ میرے خیال گورنمنٹ نے کچھ انتظام کیا ہے بینک کے ذریعے آپ کی ادائیگی کرنے کے۔ آج کل تو یہ بھی ہو رہا ہے کہ ٹرانزیکشن جو میں نے دیکھی ہیں مارکیٹ میں کہ آپ کچھ کیش دیتے ہیں اور باقی وہ اب اپنے اکاؤنٹس میں لے لیتے ہیں، تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ بہت اچھا ہے، یہ اس سے بیپاری سیو ہو گئے ہیں۔ ہاں جی، بیپاری سیو ہو گئے ہیں کہ ان کی رقم جو ہے وہ ڈوبتی نہیں ہے، خراب نہیں ہوتی۔ دونوں طرف سے فائدہ ہے، خریدنے والے کو بھی، بیچنے والے اس کے لیے آسانی ہے کہ نوٹ جیب کٹ جاتی تھی، نکل جاتے تھے، گر جاتے تھے، تو وہ بھی بچت ہوگی۔ تو اب رہ گیا ہے کہ دونوں طرفین کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اللہ کا تقوی۔ ہم نے پہلے قربانی کی صفت میں کیا کہا کہ اللہ کے پاس تو تمہارا تقوی ہی پہنچنا ہے۔ آ جائے گا بالکل۔ تو بیچنے والا بھی اگر اس نیت سے بیچے کہ یہ قربانیاں کریں گے مجھے بھی اجر و ثواب ملے گا، میں سال بھر پال کے لایا ہوں، تو انشاءاللہ اجر و ثواب ان کو بھی ملے گا اگر ایمانداری سے بیچتے ہیں۔ اور خریدنے والا اللہ کی رضا کے لیے خرید رہا ہے تو اس کو بھی اجر و ثواب۔ بڑی صاحب بلکہ یہ بھی آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ مارکیٹ میں اگر آپ جائیں تو ایک جانور جس کی قیمت 15 لاکھ مانگی جاتی ہے وہ اینڈ پہ ہوتے ہوتے 7-7.5 لاکھ پہ بھی دے دیتے ہیں۔ آج کل ٹرینڈ یہ چل رہا ہے کہ ڈبل مانگو۔ اور دوسری طرف یہ بھی ہے، ہاں جی، دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اے ٹی ایم مشینز اب بینکس کی فیسلٹیز زیادہ کر دی گئی ہے تمام بھی لاہور کے گرد و نواح میں جہاں پہ منڈیاں لگائی ہیں۔ ویسے تو لاہور کے اندر بین کر دیا گیا ہے، چھوٹی ٹکڑیوں میں لوگ پاکٹس میں آ کے بیچ لیں تو بیچ لیں، لیکن لاہور شہر کے اندر اب منڈیاں نہیں لگ رہی، سراؤنڈنگز میں لگ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بھٹی صاحب
ہم کب جا رہے ہیں مارکیٹ میں اور جا کے خریداری ان کے حوالے سے آن سپاٹ بتا رہے ہیں؟ کیا پلان، کیا کب ٹائم کب دے رہے ہیں آپ؟ جب آپ چاہیں چلے جائیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے. لے جی آن گراؤنڈ بھی جائیں گے کیونکہ یہ بھی ضروری ہو گیا ہے چند سالوں سے، جو ایک چینج آتی جا رہی ہے مہنگائی کے حوالے سے، کسٹمر کی سوچ کے حوالے سے، بیچنے والے کے حوالے سے، یہ ساری چیزیں، اور کس کس طرح کا جانور کرنا چاہیے. جیسے ابھی ہمیں یہ سوال بھی ملا ہے، آلدو کہ گرمی ہے، ہب سے ذرا معاملات ہیں ایسے، لیکن آپ کے لیے ہمیں جانا پڑے گا، ہم جا کے کر لیں گے. لیں جی اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کروں گا جناب قاری عبدالمتین شاہین صاحب کا. قاری صاحب آپ تشریف لائے، آپ کے آنے کا بہت شکریہ. آپ کے بارے میں یہاں پہ ہمیں کمنٹس میں بھی آ رہا ہے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھتے ہیں آپ. کہاں سے سیکھے آپ نے؟ کوئکلی بتا دیں، مجھے بریک کی طرف جانا ہے. جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. اور جو احباب ہمیں سنتے ہیں، اور اصل یہ محبت قرآن مجید کے ساتھ ہے. یقین وہ ایک شعر بھی ہے کہ نظر آتا ہے قاری حقیقت میں ہے قرآن. تو اس کا جو سیکھنے کا جو مرحلہ ہے، تو یہ بچپن ہی سے انسان کو ذوق شوق کے ساتھ یا جذبے کے ساتھ آگے لے کر آتا ہے. اور اس میں مین چیز جو ہے وہ اساتذہ کا کردار ہوتا ہے. تو آواز کا سیکھنا اور تلفظ کا سیکھنا، تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا اچھا استاد ہوگا اسپیشلسٹ قرآن مجید کو، وہ خود اچھا پڑھنے والا استاد ہوگا، تو اتنا ہی زیادہ وہ آگے شاگرد میں نظر آئے گا. ٹھیک ہے، یعنی کریڈٹ قاری صاحب کا دیکھیں، یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے سارا کریڈٹ اپنے اساتذہ کرام کو دیا. خوش رہیے، آباد رہیے، جیتے رہیے، ایسے ہی خوبصورتی سے پڑھتے رہیے اور لوگوں کے دل میں گھر کرتے رہیے. نہیں جی اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں. بڑی صاحب موجود ہیں جی، ان کا شکریہ نہیں کہہ رہے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مل رہے ہیں، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں. دنیا کے 10 عظیم ترین دن ہیں، قیمتی دن ہیں یہ 10 دن، اور جن میں ٹرانسمیشن آپ کے سامنے پیغام ٹی وی کی اس وقت ہم لے کے موجود ہیں. میں آپ کو ایک ریمائنڈر دیتا چلوں، یہ اتنے اہم دن ہیں کہ ان میں آپ کو جو بھی نیکی کا کام کرنا ہے، نہ صرف آپ کو بلکہ ہمیں بھی، میری ذات بھی اس میں شامل ہے، ہمیں اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے. ان دنوں کو غنیمت جاننا چاہیے، صدقہ خیرات کرنا چاہیے. اور صدقہ خیرات کی ویسے بڑی فضیلت ہے، لیکن ان 10 دنوں میں، ان عظیم ترین دنوں میں ہم جو بھی عمل کریں گے اس کا کئی گنا ہمیں اجر ملے گا. خیر کے کام میں، دین کے کام میں آپ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے رمضان المبارک میں پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کیا ہے، آپ ان دنوں میں بھی تعاون کر سکتے ہیں. یہ تعاون ڈونیشن کی صورت میں، کسی بھی صورت میں جو آپ عطیہ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ قربانی عطیہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی رقم عطیہ کرنا چاہتے ہیں، جیسا ہمیں لائیو کالز موصول ہو رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں. اور یہ قرآن و سنت کا کام ہے، دعوت دین کا کام ہے، خیر کا کام ہے، اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں. ان دنوں کی اہمیت کے بارے میں آپ کو ایک دو بار ریمائنڈر ضرور دوں گا اپنی تمام ٹرانسمیشنز میں، چاہے وہ آج کی ہو، آنے والے دنوں کی ہو، تاکہ آپ اس میں حصہ لے سکیں. اسی ٹرانسمیشن میں حصہ لینے کے لیے کچھ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں. تعارف کرواتا چلوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا فواد بھٹوی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، ان کو خوش آمدید کہیں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے سر؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں جی. حیاک الحمدللہ. اللہ. ان کے ساتھ ایک اور قدابہ شخصیت، استادوں کی طرح ہیں یہ، جب بھی آتے ہیں ہمیں کچھ سکھاتے ہیں، اور اپنے دھیمے سے لہجے میں ایسی بڑی بات بتا دیتے ہیں کہ جس کو سمجھنے میں آسانی بھی ہوتی ہے، اور پھر بندہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو خیر کا کام ہے، تو سمجھنے کا کام ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ممبر اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت دے. پچھلے دنوں کچھ طبیعت کی ناسازی کے معاملات تھے، بہتر ہیں آپ؟ الحمدللہ، یہ تو معمول زندگی ہے، چلتا رہتا ہے. اللہ آپ کو زندگی یہ صحت دے. ساری بات. اب بہتر ہیں آپ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اور آپ کو پتہ ہے کہ مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب تمہارے ساتھ موجود ہی ہیں. آپ کی لائیو کالز بھی ہم ریسیو کر رہے ہیں، سوالات کے جوابات بھی دے رہے ہیں. یوٹیوب کا لائیو لنک بھی میرے سامنے ایکٹیو ہے، یہاں سے بھی ہم باتیں چن کے شیئر کر رہے ہیں. بھٹی صاحب کی جانب چلتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سر یہ فرمائے گا، قربانی کے عمل میں اخلاص اور نیت کا جو کردار ہے، ریاکاری سے کیسے بچا جائے، خاص طور پہ ان دنوں میں جو قربانی کے حوالے سے نمود و نمائش بھی ہونے لگ جاتی ہے؟ جی بہت شکریہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. قربانی چونکہ ایک عبادت ہے، اور اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے. اور جو بھی عبادت ہے اس میں نیت کا خالص ہونا یہ بہت ضروری ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے.
اور ایک حدیث میں ہے العمل بالنیہ، عمل ہے ہی نیت پر. اگر نیت اللہ تعالیٰ کے قرب کی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی ہے تو وہ عمل قبول ہوگا، وگرنہ جس مقصد کے لیے وہ عمل کیا جائے گا وہ مقصد تو پورا ہو جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل نہیں کی جائے گی. اور اس طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خصوصاً قربانی کی مناسبت سے یہ اشارہ کیا ہے اور اسے ذکر کیا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تمہاری ان قربانیوں کے گوشت اور خون اور یہ چیزیں نہیں پہنچتی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تمہارے دلوں کا تقویٰ اور پرہیزگاری اور جو دل میں اللہ کا ڈر خوف ہے یہ اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہنچتا ہے. یعنی اس کا اجر و ثواب اسی کی بنیاد پر ہے. اور اسی طرح قرآن کریم کے اندر جہاں نماز کا ذکر ہے، قربانی کا ذکر ہے، وہاں بھی اخلاص کی ترغیب دی گئی ہے اور خالصتاً اللہ کے لیے اس عمل کو کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. جیسے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. اسی طرح فصلی ربک وانحر، اس کے اندر بھی خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اس عمل کو کرنے کی ترغیب دی گئی اور حکم دیا گیا ہے. تو قربانی چونکہ شاعر اسلام میں سے ہے اور اس سے اسلام کا اظہار ہوتا ہے، اس سے اسلام کی پہچان ہوتی ہے اور دیگر ادیان پر یہ نمایاں اور واضح ہوتا ہے، تو اسی کی بنا پر ہی یہ لازم ہے کہ انسان اس عمل کو خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کرے، اور وہ اعمال جو ریاکاری کی طرف لے جانے والے ہیں وہ ذرائع اور اسباب ان سے بچا جائے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے تو اس عبادت کی اہمیت کو سمجھے، اور اہمیت کو سمجھنے کے بعد انسان احسان کے ساتھ عبادت کرے. جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہیں دیکھ رہے تو یہ تصور کم از کم ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. جب یہ تصور دل کے اندر ہوتا ہے تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا، مجھے لوگ دیکھیں، اس کا نہیں ہوتا. کیونکہ جب اجر و ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے لینے کا انسان ارادہ رکھتا ہے تو لوگوں سے، ان کی تعریف سے، ان کی حوصلہ افزائی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ اللہ کے لیے عمل کر رہا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ یہ سمجھے کہ میں نے اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ سے لینا ہے. اور پھر یہ ہے کہ زیادہ اس کی نمود و نمائش سوشل میڈیا پر جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں، 10 قربانیاں کر رہے ہیں، یوٹیوبرز کو بلایا جاتا ہے، سوشل میڈیا والوں کو بلایا جاتا ہے اور اس پہ باقاعدہ بعض پیسے دیتے ہیں کہ جی آپ لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کریں، ان کو بتائیں، تشہیر کریں کہ چودھری صاحب جو ہیں وہ 10 جانور کر رہے ہیں، 15 کر رہے ہیں، 20 کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں بھی ایک اچھا پہلو ہے، مثبت پہلو یہ ہے کہ وہ لوگوں کی ترغیب کا ارادہ رکھتا ہوگا، لیکن اس میں ڈر ہوتا ہے ان چیزوں کے اندر کہ انسان آہستہ آہستہ ریاکاری اور دکھاوے میں چلا جائے، اور یہی ریاکاری ہے جو عمل کو ضائع کر دیتی ہے اور اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ ضائع ہو جو جاتا ہے. بات ابھی بھٹوی صاحب نے کی، ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف لے کے آنا چاہوں گا. آج کل ہم جو بھی کام کرتے ہیں، چھوٹا سا کام تشہیر بہت بڑی، ہم اس کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرتے ہیں. میں نے 2 جانور لیے، 7-4 کسی کے کھڑے کر کے اس کی ویڈیو اپلوڈ کر دی، یا اگر میں نے واقعی 6 جانور لیے ہیں تو میں اس کی ویڈیو اپلوڈ کر دیتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ جانوروں کے ساتھ ظلم، مار پیٹ، قربانی کا جانور ہے، اول تو ویسے جانور کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے. ان دونوں چیزوں کو، ایک تو نیت، خریداری، جانوروں پہ ظلم، اور پھر ان کی تشہیر کرنا، فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً پہلی تو بات ہے کہ نیت سے کام شروع ہوتا ہے جی، اور اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کسی کام میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، نہ فعل میں، نہ قول میں، اور نہ نیت میں. جی، نیت میں بھی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. عام لوگوں کو تو نیتوں کا پتہ نہیں، اللہ تو نیتوں کو جانتا ہے، لہذا اس کے ہاں نیتیں بھی خالص ہونی چاہیے، بالکل کسی قسم کی آمیزش اور ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. تو جب خالصتاً ہم اللہ کے لیے کریں گے تو یہ سارے جو چونچلے ہیں یہ ہمارے سامنے نہیں آئیں گے. ٹھیک. یہ سارے کام اسی وقت آتے ہیں کہ دنیا کو دکھا دو، دنیا کو پتہ چل جائے، ہمسایوں کو پتہ چل جائے، سوسائٹی کو پتہ چل جائے، میرے قرب و جمار میں رہنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے، میرے رشتہ داروں کو پتہ چل جائے کہ میں کیا ہوں. ساری زندگی بندہ اسی تگ و دو میں گزار دیتا ہوں کہ میں کیا ہوں. آپ کو پتہ نہیں کہ میں کون ہوں. اپنی پہچان کروانے کے لیے سارے وہ چونچلے کیے جاتا ہے. جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اپنی نیت کو، اپنے کام کو، اپنے قول و فعل کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ساری اس کی ضرورتیں بھی اپنے ذمہ لے لیتا ہے. پھر اس کا ماحول بھی اللہ تعالیٰ خود بناتا ہے، اس کی پہچان اللہ تعالیٰ خود کرواتا ہے. اور جو پہچان اللہ تعالیٰ کرواتا ہے نا، وہ تو پھر بڑی عظیم پہچان ہوتی ہے. پھر وہ لوگ مدتوں یاد رکھتے ہیں کہ واقعی فلاں بندہ بڑا زبردست تھا،
اس میں کوئی نمود و نمائش کی خواہش نہیں تھی، وہ اس طرح نہیں کرتا تھا، جانتا تھا. تو یہ بندے کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد، جب ہے ہی بندہ اللہ کا تو پھر کسی اور کے تعلق کے بارے میں سوچے ہی کیوں سوچے، اسی کے بارے میں سوچنا چاہیے. اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ چونچلے کرتے ہوئے اب وہ قربانی کے جانور کو تشدد کا، اذیت کا نشانہ بنا رہے ہیں دنیا کو. یہ بھی ایک دکھانے کے لیے، ایک منفرد، ایک ایڈونچر کے لیے، ایڈونچر کا دور ہے نا، لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا سلسلہ ہو. تو یہ بھی ایک بن گیا ہے سلسلہ. بھائی یہ ایک ایسا جانور جس کو تم اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہو اور ساتھ اس کو اذیت بھی دے رہے ہو. جانور تو عام کسی حالت میں بھی، کسی دور میں بھی اس پہ اذیت کی یا اس کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے. بلکہ اگر آپ نے جانور رکھے ہوئے ہیں، جانور پالتے ہیں، تو آپ ان کو جس طرح آپ کو اپنے آرام کی ضرورت ہے، آپ اپنے آرام کا خیال، ان کے آرام کا بھی خیال کرنا ہے. ان سے اگر کام لینا ہے تو ٹائم پیریڈ بنا لو نا کہ اتنا کام لینا ہے، اتنی دیر اس سے کام لیں گے، پھر اس کے لیے چھٹی ہوگی، بریک آئے گی، پھر بریک میں اس کے لیے بھی کوئی آرام اور سہولت ہوگی، پھر اس کو بھی کھانا بھی دینا ہے، سارا کچھ دینا ہے، یہ ساری چیزوں کا. تو اس سلسلے میں مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے، بھٹی صاحب ماشاءاللہ کریم موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے پاس جاتے ہیں تو اس کے جانور کو دیکھا، ان کو دیکھا، تو اس نے اللہ کی طرف سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے نا، اس نے ایک ایسی آواز نکالی جو بڑی رونے والی، روانی سی، جانور نے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑے حکیم اور دانا تھے، یقیناً آپ سے بڑا حکیم اور دانا کون ہوگا، اس کی نا ایک عام ہٹ کے ذرا آواز تھی نا، تو اس کے قریب چلے گئے. تو پھر اس کے پاس جا کے پتہ چلا کہ اس کو تو پورا کھانا نہیں دیا جا رہا ہے، اس کو تو اذیت کا، تکلیف میں ہے جانور تکلیف میں ہے. تو مالک کو بلا کے باقاعدہ کہا اس کو، کیوں نہیں اس کی خوراک کا خیال کرتے، کیوں نہیں اس کے آرام کا خیال کرتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تعلیمات ہیں یہ کس کے لیے ہیں؟ ایک طرف تو آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اور آپ سے عشق کا اظہار کر رہے ہیں، اور ساتھ پھر آپ کی سنت کے خلاف کر رہے ہیں، تعلیمات کے خلاف کر رہے ہیں. جانوروں کو اذیت دینا، تکلیف دینا اپنے شوق کے لیے، اپنے ایک مشغلے کے لیے، یہ بہت بری بات ہے. ایسی روایت کم از کم مسلمانوں میں ایسی روایات نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. بڑی صاحب لائیو لنک میں بھی بہت ساری چیزیں آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی پلیز. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ خوبصورت باتیں کر رہے تھے، تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ جانور زندہ کو مارنا، پیٹنا، ویڈیو بنانے کے لیے اس کو اذیت دینا کسی طرح بھی جائز نہیں ہو سکتا، جبکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جب اس کو ذبح کرنا ہے اس وقت بھی فرمایا وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، کہ اس وقت بھی چھری تیز کر کے جانور کو ذبح کرو، ماٹھی چھری استعمال نہیں کرنی، اس سے اس کو تکلیف ہو. جی بالکل. فرمایا چھری تیز ہو تاکہ جلدی ذبح ہو اور تمہارے جانور کو تکلیف کم سے کم ہو. تو جو شریعت ہمیں اس کو ذبح کے وقت بھی تکلیف دینے سے روکتی ہے، وہ زندہ کو تکلیف دینے کی اجازت کیسے دے گی؟ ٹھیک. یوٹیوب پہ قاسم حسنین صاحب ہمیں لکھتے ہیں، ہمارے ریگولر ویور ہیں، ہمیں لکھتے بھی ہیں، کال بھی کرتے لکھتے ہیں. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر گھر میں سب کماتے ہوں تو کیا سب کے لیے قربانی کرنا فرض ہے؟ کیونکہ قربانی تو اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے، تو پھر سب کو قربانی کرنی چاہیے؟ کمائی کی وجہ سے قربانی فرض نہیں ہوئی ہے. جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کی ڈیمانڈ رکھی ہے وہ ہے یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، کہ ہر فیملی پر، ہر فرد پر نہیں کہا، ہر کنبے پر کہا کہ ایک قربانی ہے سال کے بعد. تو اب کمانے والے 5 ہوں یا 10 ہوں، جب ان کا کچن اکٹھا ہے، لا کر آمدن اپنے والد کو دیتے ہیں، والدہ کو دیتے ہیں، اور وہ سارے گھر کو دیکھ بھال کرتے ہیں، تو پھر ایک والد قربانی جو کرے گا وہ سب کے لیے کافی ہوگی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ہی قربانی کرتے تھے، اپنی طرف سے بھی اور اپنی فیملی کی طرف سے بھی. فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ، خود بھی کھاتے تھے، عزیز و اقارب کو بھی کھلاتے تھے. اور پھر کیا ہوا؟ ثم تباہ الناس، پھر لوگوں نے فخر و غرور کا اظہار کرنا شروع کر دیا. فصارت کما ترا،
تو فرماتے ہیں آپ وہ دیکھ لو حال پھر تم دیکھ ہی رہے ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ایک ہی قربانی کی ہے. جی. ایک قربانی اپنی پوری فیملی کی طرف. فیملی میں 9 بیویاں 9 ازواج مطہرات آپ کی وفات تک موجود تھی, 9 گھر تھے آپ کے, اور ایک قربانی. اور ایک قربانی آپ امت کی طرف سے کرتے تھے جو نہیں کر سکا. آپ یہ تو امت کے ساتھ شفقت تھی نا, محبت کا اظہار ہے. لیکن اپنی اور اپنی فیملی کی طرف سے آپ نے کبھی بھی ایک سے زائد قربانی نہیں کی ہے. وہ جو 100 قربانیوں کا تذکرہ آتا ہے نا حج کے موقع پر, تو وہ حج کی ہدی ہے, وہ عید کی قربانی نہیں ہے. اس سے استدلال کرنا درست بنتا ہی نہیں ہے. البتہ اگر کوئی کرنا چاہے اس نیت سے کہ میرے علاقے میں غریب زیادہ ہے, میں گوشت بانٹوں گا, اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہے تو کر لے, ثواب زیادہ ممانعت حاصل نہیں کرنے کے لیے. لیکن سنت ایک جانور ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, میں آپ کی جانب آؤں گا. فواد صاحب فرمائے گا, آج کل جو جانوروں کی قیمتیں, ابھی آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے ہم یہی ذکر کر رہے تھے, ہوش ربا اضافہ ہے اس میں. 70 لاکھ کا بیل. جی, بلکہ ایک جگہ میں نے ویڈیو دیکھی 1 کروڑ کچھ کا کہہ رہے تھے وہ. یعنی اس حد تک مہنگائی ہے یا خود ساختہ مہنگائی ہے. ایک تو جانوروں کی قیمتوں میں مصنوعی اضافہ جس کو ہم کہتے ہیں, پھر دکھاوا اور مقابلے بازی جس کا ہم ذکر بھی کر رہے ہیں. اس رجحان کو دین کیسے دیکھتا ہے؟ دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہمیں وہاں سے کیا سبق ملتا ہے؟ دیکھیے, دین اسلام کے اندر خصوصاً عبادات کے اندر مسلمانوں کو چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور آسانیاں پیدا کریں. جی. یہ کفار کا طرز عمل ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی عبادات سر انجام دینے سے وہ مختلف قسم کی اس میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں. تو یہ مسلمان سے یہ تصور کیسے ہمارے معاشرے کے اندر آج پایا جاتا ہے اور حقیقت میں موجود ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس وقت چیزیں جو ہیں وہ مہنگی کر دی جاتی ہیں, جبکہ دیگر کئی کفار کے ممالک کے اندر اس پہ باقاعدہ آفرز ہوتی ہیں, اور ہمارے اسلامی ملک کے اندر چیزوں کی قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں. اور اسی طرح جب قربانی آتی ہے تو اس وقت جانوروں کی قیمتیں یعنی حد سے زیادہ بڑھا دی جاتی ہیں, اور وہ بالکل بھی یعنی اس دور یا اس دور کے حساب سے وہ مناسب نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی, نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو. اور اسی طرح اپنی چیز, اپنے سامان کا پورا ریٹ اور پوری قیمت لگانا اور اسے وصول کرنا, یہ مسلمان کے ساتھ خیر خواہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما وإن کتما وکذبا محقت برکۃ بیعہما, کہ 2 خرید و فروخت کرنے والے اختیار میں ہیں جب تک وہ مجلس کے اندر موجود ہیں. جب مجلس برخاست ہو جائے تو پھر وہ سودا پختہ ہو جاتا ہے, اس میں رد و بدل نہیں ہوتی. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر دونوں خرید و فروخت کرنے والے سچ بولتے ہیں اور حقیقت کو واضح کھول کے بیان کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی بیع کے اندر برکت پیدا کر دیتا ہے. اور اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں اور چھپاتے ہیں, اس بیع کو صحیح طریقے سے شرعی اصولوں کے مطابق نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ اسے برکت ختم کر دیتا ہے, برکت مٹا دی جاتی ہے. تو مسلمان کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی میں سے یہ ہے کہ چیز کی جو مناسب قیمت ہے, پرافٹ لینا, فائدہ لینا شریعت کے اندر حرام نہیں ہے. اللہ نے اسی وجہ سے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمارے مسلمانوں کے درمیان جو ایک خیر خواہی کا پہلو ہے وہ ختم ہو جائے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الدین النصیحہ, دین خیر خواہی کا نام ہے. قلنا لمن قال للہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم, اللہ کے حق میں, رسول کے حق میں اور مسلمانوں کے حق میں نصیحت یہ بھی ہے کہ ہم چیزوں کی قیمتیں مناسب جو ہیں وہ ہم ان کو جو ہے وہ ان سے لیں. ایک صحابی رسول حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما, انہوں نے ایک گھوڑا لیا اور وہ گھوڑا جو ہے اس کی قیمت دی, پھر دوبارہ بندے کو تلاش کیا اور پھر قیمت مزید دے دی. بندہ حیران ہوا کہ قیمت تو آپ دے چکے ہیں. تو سیدنا جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ آپ کی گھوڑے کی قیمت اس سے زیادہ مجھے لگا کہ دینی چاہیے تھی, تو میں نے آپ کو اس وجہ سے دوبارہ دی. 3 دفعہ اس کو قیمت بڑھا کر دی, اور آخر میں فرماتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی النصح لکل مسلم, میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہاتھ پر اس بات پہ بیعت کی تھی کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہ بن کے رہوں گا. اور مجھے یہ لگا کہ آپ کے گھوڑے کی قیمت اس سے زیادہ بنتی تھی, میں نے اس وجہ سے آپ کو دو دفعہ. اگر آج ہم یہی خیر خواہی کا پہلو سامنے رکھیں تو قیمتیں کبھی نہ بڑھیں. اور اس کے نقصانات ہیں, لوگ جو قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں کر پاتے, کچھ لوگ جو ہے وہ متنفر ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ ان کے لیے قربانی خریدنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتی, کچھ جان بوجھ کر اس کو چھپا لیتے ہیں ریٹ بڑھانے کے لیے. یہ سب نبی کریم علیہ السلام اس کو احتکار میں شمار کیا ہے, اور آپ نے فرمایا کہ لا یحتکر الا خاطئ,
کہ یہ جو احتکار ہے، ذخیرہ اندوزی، چیزوں کی قیمتیں بڑھانے کے لیے ان کو سائڈ پہ کر لینا، کہیں ذخیرہ کر لینا یا چھپا لینا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ گناہ گار آدمی ہی یہ کر سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ عبادات کے موقع پر آسانیاں پیدا کریں اور سہولیات مہیا کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعامل کریں۔ اس میں سے یہ ہے کہ قیمتیں مناسب لگائی جائیں، ان کو بے جا نہ بڑھایا جائے تاکہ اس عبادت کے سر انجام دینے میں مشکلات کھڑی کی جائیں۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب کی جانب چلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ویسے تو میں لائیو کالز بھی ریسیو ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ، تو جیسے تھرو کرنی ہوں گی وہ بھی میں انشاءاللہ کر لوں گا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اچھا سر، قربانی کے گوشت کی تقسیم کے حوالے سے ہم بات کریں کہ عام گھروں میں کیا زیادتیاں دیکھی جاتی ہیں، جس طرح کہا جاتا ہے کہ غریبوں کو بھی شامل کرنا چاہیے، نیبرز کو بھی شامل کرنا چاہیے، عزیز و اقارب کو بھی شامل کرنا چاہیے، خود بھی کھانا چاہیے، فرمائے گا اس حوالے سے۔ دیکھیں کہ جو قربانی ہے نا، بیسیکلی یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سارا کچھ ہم کر رہے ہیں۔ جی جی اس کے لیے ہماری کوئی نیت نہیں ہے۔ جی، تو جب ہم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو دین کی رحمتیں اور برکتیں ہیں نا وہ بھی سمیٹنے کا موقع ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوئے، ملاتے ہوئے، رشتہ دار جو ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں یہ حکم ہے کہ سل من کا کا، کہ جو تعلق توڑتا اس سے بھی جوڑو۔ تو توڑنے والوں سے جوڑنا، جو جڑے ہوئے ان کو تو اور زیادہ ہمیں ساتھ رکھنا چاہیے، ان کو اپنی خوشیوں میں شریک کرنا، اپنے ساتھ ان کو لے کے چلنا، یہ بھی ایک بہت مستحسن عمل ہے۔ تو ہمیں کوئی بھی ایسا کام جس میں ہم رشتہ داروں کو زیادہ سے زیادہ شریک کر سکتے ہیں، جی، ان کو خوش کر سکتے ہیں، ان کے لیے سکھ بانٹ سکتے ہیں، وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ تو خوشی کے موقع پر یہ کس طرح ممکن ہے کہ میں اکیلا بیٹھ کے گوشت کھا جاؤں اور اپنے عزیز کو پوچھوں، اور خاص کر میرا وہ عزیز جو کر ہی نہیں سکتا، جی، جو اس سے محروم ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے وسائل کم دیے۔ اور پھر ہمیں ایک پہلو اور رکھنا چاہیے سامنے، جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی جانور خریدنے کی اور مہنگا خریدنے کی، کام تو وہیں بھی خراب ہو گیا نا جب ہم نے نمائش کے لیے سارا کچھ کیا۔ تو نمائش کے لیے قیمت بڑھ گئی، وہ صرف قیمت نہیں بڑھی، وہ نمائش بھی ہو گئی، وہ اسراف بھی ہو گیا، فضول خرچی ہو گئی، تبذیر ہو گیا، اور معاشرے میں عدم توازن بھی پیدا ہو گیا۔ تو یہ کتنی ساری باتیں، کتنے سارے بگاڑ ہو رہے ہیں۔ جی، تو ہم اگر رشتہ داروں کو اس طریقے سے دیں کہ اپنا تفوق بٹھانے کے لیے، اپنی سپرمیسی بٹھانے کے لیے کہ میں دیکھو رشتہ داروں میں میں بہت بڑا ہوں، وہاں بھی بڑی عاجزی اور پیار کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اس کو یوں پتہ چلے کہ یہ ضرورت محسوس کر رہا ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں، میں اس سے کچھ وصول کروں، یہ ضرورت محسوس کر رہا ہے۔ اور ہے بھی یہ بڑی بات، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم کسی کے ساتھ کھڑا ہو رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی جگہ پہ کھڑا کر دے، ہمیں ان صلاحیتوں سے، وسائل سے محروم کر دے، تو کون ہے ہمیں وہ چیزیں ہمیں لا کے دے گا۔ جی، تو ہمارے ساتھ جو ہمارے جڑے ہوئے رشتہ دار ہیں، جو تعلقات ہیں، ان کو بڑے احسن انداز سے ساتھ لے کے چل رہی ہے۔ تو گوشت ہے، کھائیں، تقسیم کریں، لے کے چلیں، تو بڑی اچھی بات ہے۔ ایک توازن پیدا ہوتا ہے کہ معاشرے میں ایک خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، ایک مطلب ایک جڑا ہوا معاشرہ نظر آتا ہے، اور ایک سبق ملتا ہے دوسری جگہ سے بھی۔ مطلب یہ جنگل تو نہیں ہے نا کہ ہر بندے کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، یہ ایک معاشرہ ہے، یہ ایک سماج ہے۔ تو سماج اور معاشرے کو، معاشرت کو چلانے کے لیے ہمیں اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں، جتنا ہم ان کے قریب جائیں گے، جتنا ہم ان کو انجوائے کریں گے یا ورکنگ پوزیشن میں آئیں گے، ہمیں اتنا ہی زیادہ اس میں لطف اور مزہ آئے گا۔ آپ کی اس بات میں مجھے ایک بزرگی بھی نظر آتی ہے جو ہمارے بڑے بھی ہم نے جو بچپن میں دیکھا کہ والدین ہمیں یہی سکھاتے رہے کہ گھر میں قربانی کے لیے جب آ گئے ہیں، ذبح کرنے کے لیے کسائی آ گئے ہیں، یا آپ نے دیکھا ہے کہ یہ اب آپ سارا دن مصروف رہیں گے، تو ہمارے جو ہم نے بڑوں سے سیکھا کہ آپ گوشت پکائیں، پکا کے آپ سب سے پہلے ان کو دیں کہ وہ ناشتہ کریں، ناشتہ کرنے کے بعد آپ کے ارد گرد کے جو ہمسائے ہیں ان کے گھروں میں پکا ہوا گوشت بھیجیں تاکہ وہ پہلا ناشتہ اس سے ہو سکے۔ اور ہمارے گھر میں روٹین سے میں نے یہ سیکھا کہ آپ کو قربانی والے دن ایک قربانی کا جذبہ، یہ بھی بڑوں نے ہمیں سکھایا ہے جو دین کی طرف سے آیا، کہ پہلے دوسرے کو کھلا دیں پھر اس کے بعد آپ ناشتہ کریں۔ اسی میں ایک جملہ ایک ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے۔ پلیز پلیز۔
کہ دیکھیں جو آیا نا قصاب آیا ہے اس نے اپنی اجرت تو لینی لینی ہاں جی، تو ویسے بھی قصابوں نے بھی چھریاں بڑی تیز کر لی ہیں. اس دن کچھ زیادہ دیکھو تیز نا ہوتی. وہ بھی اب ایک ہاتھ میں نہیں رہ رہے, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بس آج ہی موقع ہے سب کچھ لو. چلو اس نے تو کر لیا, آپ نے اس کو اجرت تو دینی دینی ہے. اگر آپ اس کو جب آتا ہے موسم کے حساب سے آپ اس کو ٹھنڈا پانی پلاتے ہیں, چائے پلاتے ہیں, تو یہ ایک احسان ہے, یہ ہمیں کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہاں پہ ایک اور ضرورت بڑی خیال رکھنے والی بات ہے کہ اجرت کے طور پر جانور کی کھال ہم نہیں دے سکتے. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ جو پیسے دینے تھے یہ کھال لے جو, اور یہ وہ علیحدہ معاملہ ہے, وہ تو سارا کچھ اللہ کے لیے ہے نا. یہ قصاب کو اجرت آپ نے اپنے پلے سے دینی ہے, وہ کیش دینا ہے. ہاں وہ کیش دینا ہے, اور ساتھ اس کو آپ نے احسان یہ کرنا ہے کہ پانی بھی پلانا ہے, چائے بھی پلانی ہے, اور اگر ممکن ہو جلدی جلدی گوشت پکا کے وہ بھی اس کو کھلا دینا اگر اس کے پاس ٹائم ہے. آج تو آپ کیا کریں گے, وہ اس کی اپنی جو مشین چل رہی ہے, اس کا کمپیوٹر چل رہا ہے, وہ بہت تیز چل رہا ہوتا ہے. ہاں جی, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ قصاب ایسے ہیں جو صرف اور صرف نا چھری چلائیں گے, کوئی صرف کھال اتاریں گے, کچھ آگے گوشت بنا کے دیں گے, کوئی مطلب مختلف کیٹیگری چل رہی ہوتی ہے, چھری پھیرنے والی اور کھال اتارنے والی اور گوشت بنانے والی اور. اگر انسان بنے تو یہ ساری چیزیں پیدا ہی نہ ہو. ٹھیک ہے. بلکہ مجھے ایک فنی بات بھی یاد آ گئی, تھوڑی لمبی ہو گئی یہ بات, کہ ہمارے اللہ جنت نصیب کرے ایسے ایک قصاب آیا کرتے تھے, بڑے پرانے ٹرمز تھے ان کے ساتھ, تو وہ اکثر شرارتاً کیا کرتے تھے, ایک اچھا سا پیس کپڑے کے نیچے سائڈ پہ کر لیا کرتے تھے. تو وہ اکثر جاتے ہوئے کہتے تھے اے حصہ میں اپنا لیدا کاٹ لیتا ہے, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ وہ کدھر گئے. بڑے پیار سے لیدا کر سو اللہ تعالیٰ نے غنی کی رحمت کرے جی. یہ محبت کے معاملات ہوتے ہیں. اچھا سر, کم ٹو دا ٹاپک, جس سے ہم قربانی کے حوالے سے ہی بات کریں. جو خریداری کرتے وقت جانور چھوٹا ہو, بڑا ہو, گائے ہو, اونٹ ہو, کوئی بھی, کن باتوں کو خاص طور پہ مد نظر رکھنا چاہیے, خاص طور پہ ان دنوں میں یہ باتیں ریوائیو کر لینی چاہیے ہمیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بڑے بڑے عیب خصوصی طور پر چیک کرنے کا حکم دیا ہے. آپ نے فرمایا 4 لا تجوز, 4 قسم کے جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی. ان میں سے پہلا جانور العورا, جس کی آنکھ نہیں ہے, یہ آنکھ خراب ہے, یا اس کو ایک آنکھ سے نظر ہی نہیں آتا, کلیئر نظر آ رہا ہو. البین عوروا, کہ اس کا بینگا پان, اس کا نبینا پان بالکل کلیئر ہو, تو ایسا جانور اللہ کی راہ میں نہیں دینا چاہیے. والارجا, اور وہ لنگڑا جانور کہ جس کا لنگڑا پن بھی بالکل کلیئر ہو, وہ چلا ہی نہیں جا رہا, اس کو لنگڑا پن نظر آ رہا ہے, وہ بھی جانور نہیں لگے گا. والمریض, اور وہ جانور جو بیمار ہے, گرا پڑا ہے, وہ پتہ چل رہا ہے کہ بیچارہ اس کو انجیکشن لگا کے کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ بھی نہیں لگے گا. والکثیر التی لا تنکی, اور وہ جانور جس کے جسم پر گوشت ہی نہیں ہے, ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے, وہ بھی نہیں لگے گا. تو یہ 4 بڑے بڑے عیب ہیں جو خصوصی طور پر دیکھنے کا حکم ملا ہے. اس کے علاوہ ایک اور روایت میں بھی آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان نستشرف الاذن والعین, کہ ہم کان اور آنکھیں بھی چیک کریں. آنکھوں کا تذکر پہلے حدیث میں بھی ہے, اس میں کان بھی چیک کرنے کا. بعض لوگ کان کاٹ دیتے ہیں, بعض لوگ جو جن کے بڑے بڑے ریوڑ ہوتے ہیں نا, فارم ہیں, وہ نشانی لگانے کے لیے کانوں میں مختلف قسم کی چیرے دے دیتے ہیں. تو اگر کان کٹا ہوا ہو یا کان ہو ہی نہ, تو یہ عیب ہے. اگر معمولی سا وہ کاٹا ہے, چھوٹا سا کاٹا ہے, یا کوئی زخم کا نشان ہے, تو وہ تو چل جائے گا. لیکن اگر کان ہو ہی نہ, یا کان کو چیر کے 2 کر دیا گیا ہو, تو یہ عیب شمار ہوگا. تو یہ بڑے بڑے عیب ہیں جو جانور کو چیک کر کے لینا چاہیے. ٹھیک. اچھا سر, آپ فرمائیے گا مولانا صاحب کہ جانوروں کی خدمت کرنا, جیسے کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بچپن سے پالتے ہیں, چھوٹا سا بچہ لاتے ہیں, چاہے وہ بکرے کا ہے, گائے کا ہے, پھر اس کو ماشاءاللہ 1-2 سال 3 سال پالتے ہیں, بڑا فربا کرتے ہیں, ایک صحت مند جانور بناتے ہیں. ان کی خدمت کرنا, پانی پلانا, آرام دینا, سہولت دینا, جیسے آج کل گرمیوں کے دن ہیں, ان کو ٹھنڈک والی جگہ پہ رکھنا, سایہ دار جگہ پہ رکھنا, شریعت اس حوالے سے خاص طور پہ تاکید کرتی ہے؟ جی بالکل, اس میں بہت ساری احادیث موجود ہیں. ایک تو عام حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے. حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, صحیح مسلم میں حدیث, اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کو لکھ دیا ہے. اور اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم قتل کرو تو قتل کے اندر بھی احسان کرو, اور جب ذبح کرو, یہ ڈاکٹر صاحب ابھی حدیث ذکر کر رہے تھے, تو اچھے طریقے سے احسان کے ساتھ ذبح کرو. اور اس کا آپ نے طریقہ بتایا کہ اپنی چھری کو تیز رکھیں,
اور اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچائیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے، یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے اس عورت کا ذکر کیا جو باغیہ تھی اور طائفہ عورت تھی، اس نے کتے کو پانی پلایا اور اس پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کو پسند کرتے ہوئے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ فشکر اللہ لہا فغفر لہا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا ان لنا فی البہائم اجر، اللہ کے رسول کیا ہمارے لیے چوپایوں میں، حیوانات کے اندر بھی اجر ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا فی کل کبد رطبۃ اجر، ہر ذی روح جاندار چیز کے اندر تمہارے لیے اجر ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب یہ ذکر کر رہے تھے کہ اونٹ کے بارے میں اس کے مالک کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے احسان کرنے کی وصیت کی، اور آپ نے فرمایا کہ اس کو خوراک پوری دیا کرو اور اس سے کام جو ہے وہ کم لیا کرو یا جو مناسب ہے اس کے لیے۔ اور بھی احادیث ہیں جن میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے حیوانات کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ بھی احسان کا حکم دیا اور ان کو کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچانے سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ صحابہ کرام حضرت ابو امامہ بن سہل روایت کرتے ہیں کننا نسمن الاضحیۃ بالمدینہ وکان المسلمون یسمنون، ہم مدینہ کے اندر اپنی قربانیوں کے جانوروں کو موٹا تازہ کرتے تھے، اچھا خوبصورت بناتے تھے، ان کو پالتے تھے، ان کی پرورش کرتے تھے۔ اور اسی طرح دیگر جو مسلمان اہل مدینہ ہیں یا مسلمان، وہ بھی اپنی جو قربانی کے جانور ہیں ان کو پالتے تھے، ان کو اچھا خوبصورت بناتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام باقاعدہ اس چیز کا اہتمام کرتے تھے اور جانوروں کے ساتھ بھی ویسے ہی احسان کرتے تھے جیسے انسانوں کے ساتھ وہ احسان کرتے تھے۔ اور ہماری شریعت، ہمارا دین اسی کا حکم دیتا ہے کہ ہم مسلمان بن کے دکھائیں، ہم وہ کام نہ کریں جیسے اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ کوئی جانور کو باندھ کے نشانہ بازی کرے، جسے اللہ کے رسول نے باقاعدہ حدیث کے اندر منع کیا۔ اور کئی افسوس ہے کہ عید کے موقع پر باقاعدہ وہ جانوروں کو باندھ کے نشانہ بازی کرتے ہیں۔ یہ پشاور کے اندر پچھلے سالوں میں ایک ویڈیو میں نے دیکھی کہ وہ باقاعدہ جو ہے وہ پسٹل کے ساتھ وہ جانور کو جناب ذبح کر رہے ہیں۔ غالباً جانور اتنا آؤٹ آف کنٹرول تھا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، مارنے کی انہوں نے باقاعدہ بعض دفعہ واقعات ایسے ہو جاتے ہیں، لیکن بعض دفعہ وہ ویسے جیسے ڈاکٹر صاحب اشارہ کر رہے تھے کہ صرف وہ سیر و تفریح کے لیے یا وہ اپنی ایک ان کا شوق ہوتا ہے، انٹرٹینمنٹ کے لیے، شوق کو پورا کرنے کے لیے، ویوز کے لیے اللہ کے رسول نے جانور کو باندھ کر ایسا جو ہے وہ نشانہ بازی کرنے سے منع فرمایا ہے، اور یہ بھی احسان کے خلاف ہے۔ تو شریعت کے اندر انسان کے لیے، مسلمان کے لیے، وہ ہر ذی روح جاندار چیز کے ساتھ احسان کرنے میں اللہ نے اجر رکھا ہے اور اس کی ترغیب دی ہے اللہ کے رسول نے اپنے قول سے بھی اور اپنے عمل سے بھی۔ جانور ویسے ہو یا قربانی کا ہو، قربانی کا ہو یا ویسے ہو، ہر صورت میں اس کے ساتھ احسان کا حکم، احسان کا حکم۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا سر، ہم دیکھتے ہیں کہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کچھ دیر پہلے کہ جانور کی قیمت دگنی مانگی جاتی ہے، یعنی 100 ٹائمز سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں۔ تو آج کل سفید پوشی میں قربانی کرنا بہت سے لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے، جس سے سفید پوشی یا متوسط طبقہ مہنگا جانور نہیں خرید سکتا اور پھر سمہاؤ شرمندگی فیل کرتے ہیں۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو پچھلے گئے دنوں میں 3-2 جانور لے کے آیا کرتے تھے، اب چپکے سے ایک چھوٹا سا جانور لاتے اور کر لیتے ہیں۔ بہرحال قربانی کا جذبہ کرتے ہیں، اس سے جو نفسیاتی ایک دباؤ پڑتا ہے معاشرے کا، جو بندہ قربانی بھی کرنا چاہتا ہے لیکن جیب اس طرح سے نہیں رہی یا اب حالات اجازت نہیں دیتے، کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں، ہمارا جو معاشرہ ہے نا، ہمارے وطن عزیز کا، یہ پہلے ہی بڑے عدم توازن کا شکار ہے۔ ہماری جو رسومات ہیں، جی، غیر ضروری رسومات، وہ ہم نے اپنے اوپر مسلط کر لی ہیں، اور ان میں اتنا زیادہ خرچ ہو رہا ہے کہ غریب طبقہ دیکھتے کہ پس رہا اور مر رہا ہے، یہ کیا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب شادی ہے، سیدھی سی بات ہے کہ 2-4 بندے مسجد میں جائیں، نکاح کر لیں، بات ختم ہے۔ واپس آئیں تو آپ نے چند دوستوں کو، رشتہ داروں کو، یا تھوڑا سا حلقہ وسیع کر لیں، آپ اس کا ولیمہ کر لیں، بات اتنی سی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کتنے دن رسمیں ہوتی ہیں، اور اس کی تیاری میں گھر کے کتنے افراد ہیں، کتنے ان کے ڈریسز تیار ہو رہے ہیں، کہ کیا صورتحال بن رہی ہے۔ تو جو آپ کے ہمسائے میں رہنے والے غریب، وہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا، ہیں تو وہ بھی انسان نا، ان کا بھی دل ہے، ان کا بھی دماغ کام کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کس مصیبت میں، وہ جس طرح وہ ساگر نے کہا کہ زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ تو ہم اس کے وہ نہیں کیوں کہا گیا، لیکن غریب آدمی وہ سوچ کے یہی کچھ کہتا ہے کہ یہ ساری صحبتیں میرے لیے ہیں۔ یہ سارا اصل میں یہ عدم توازن اللہ کی طرف سے نہیں ہے،
ہم نے معاشرے میں خود پیدا کیا ہے، ہم نے خود اس کو بگاڑا ہے، خود اپنے لیے مسائل کھڑے کیے ہیں. جی. کیوں نہیں ہم ان رسومات سے نکلتے؟ کیوں نہیں ہم اس نمائش سے نکلتے؟ کیوں نہیں ہم اس فضول خرچی، اسراف اور تبذیر سے نکلتے؟ کیوں نہیں ہم انسان بن کے رہتے؟ اب قربانی کے جانور کی بات ہو رہی ہے، تو جانور اور انسان میں بنیادی طور پہ بڑا فرق ہے. انسان کو انسان رہ کے جانور کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے. یہ تو نہیں کہ وہ جانور ہی ہو جائے. اب یہ جانوروں والی حرکت ہے نا کہ آپ نے جانور کو باندھا ہوا نشانہ بنا رہے ہیں اور ویڈیوز بنا رہے ہیں، لوگوں کو دکھا رہے ہیں، یہ دیکھو یہ زیادہ سے زیادہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے. انسان بہت بڑا درجہ ہے اس کا. اس کو نہ تو یہ کہا گیا کہ تو فرشتہ بن جا، نہ اسے کہا گیا کہ تو جانور بن. اس کو کہا کہ تو اعتدال کی زندگی، اور اعتدال کی زندگی بڑے سکون کی زندگی ہے. اسی طرح قربانی کا جانور ہے، نہ تو آپ بالکل مریل سا لے کے آئیں، نہ بہت مطلب زیادہ نمائش کے لیے لے. اعتدال کے ساتھ قربانی کریں. حکم یہ ہے جس طرح مفتی صاحب نے خوب فرمایا ہے کہ پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک جگہ بیٹھے تھے تو میں وہاں یہ بات کر رہا تھا تو لوگ بڑے حیران ہو رہے تھے، یار یہ کس طرح کہ ہمارا اتنا کاروبار، اتنے سارے افراد ہم کام کرتے اور ایک جانور قربان کریں. جی. جب سنت موجود ہے تو آپ اس کی طرف کیوں نہیں پلٹتے، کیوں نہیں لپکتے اس کی طرف؟ اس سے معاشرے میں آسانی پیدا ہوگی، معاشرے میں ایک توازن پیدا ہوگا، لوگوں کی محبتیں زیادہ بڑھیں گی. تو میرا خیال ہے ہمیں زیادہ اس کی طرف نہیں جانا چاہیے. ہمیں سنت دائمی سمجھتے ہوئے، سنت نبوی سمجھتے، سنت ابراہیمی سمجھتے ہوئے اور اللہ کے قرب کے لیے جانور قربان کر دینا چاہیے. ٹھیک. اچھا سر میں آپ کی طرف آؤں گا. مولانا صاحب یہ فرمائے گا جو بچوں کو تربیت، بچے ڈیفینیٹلی وہ کرتے ہیں جو وہ ہمیں کرتا دیکھتے ہیں. ہم جو مرضی کہتے رہیں اس کا اثر اس طرح سے نہیں ہے، لیکن چونکہ بچوں کی تربیت کی بات ہے تو قربانی کو کس طرح سے اخلاقی تعلیم کا ذریعہ بھی بنایا جا سکتا ہے. یہ نہ صرف سال میں ایک مرتبہ جو ہمارا دینی فریضہ ہے بلکہ قربانی اور بھی بہت ساری چیزوں میں ہے. جی سب سے پہلے تو بچوں کی تربیت ہم اس قربانی کے عمل سے اس اعتبار سے کر سکتے ہیں کہ اس کے مقاصد ان کے سامنے واضح کیے جائیں کہ قربانی ہم کیوں کرتے ہیں، اور پھر یہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت ہے اس کو جاری رکھنا یہ مقصد ہے، اور ان کی جو قربانیاں ہیں اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی وحدانیت کی خاطر، اور یہ کہ انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تابع کر دیا، مطیع فرما بردار ہو گئے. اصل تو مقصد امتحان کا یہ تھا، جو بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ ایک انسان کو اور خصوصاً ہمیں مسلمانوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ ہم اپنا سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے قربان کر دیں اور اپنی ہر چیز کو مطیع فرما بردار کر دیں، اور بچوں کو اس کے مقاصد سے آگاہ کرنا چاہیے. اور پھر یہ کہ بچوں کو عملی طور پہ قربانی کے اندر شریک کرنا چاہیے. صحابہ کرام آپ دیکھیں بلوغت سے پہلے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے، حالانکہ وہ بالغ نہیں ہیں، مکلف نہیں ہیں شرعی اعتبار سے، لیکن تاکہ وہ اس عبادت سے مانوس ہو جائیں. اسی طرح رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 سال کے بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، حالانکہ مکلف نہیں، لیکن اس کو عبادت سے مانوس کرنے کے لیے. تو یہ عبادت جو شاعر اسلام میں سے ہے قربانی، اس کے اندر عملی طور پہ بچوں کو شریک کیا جائے. کیسے شریک کیا جائے؟ جانور کو ذبح کرتے ہوئے ان کو ساتھ شریک کیا جائے، گوشت ان سے تقسیم کروایا جائے، اور اسی طرح ان بچوں کے سامنے کوئی ایسی بات کا اظہار نہ کیا جائے کہ جس سے ان کو لگے کہ شاید یہ بہت بڑا بوجھ ہے ہماری فیملی پر، ہمارے خاندان پر. جیسا کہ بعض بچوں کے سامنے کہہ رہے ہوتے ہیں جی اس دفعہ قربانی کر کے بڑے حالات خراب ہو گئے، قربانی کی اور میں مقروض ہو گیا ہوں، یا میری حالت یہ ہو گئی ہے وہ ہوگی. اکثر لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں. یہ اصل بعض لوگوں کا بتانے کا طریقہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ریاکاری سے، کہ پتہ چلے کہ قربانی کی ہے. تو بچوں کے سامنے جب آپ اس طرح کی کوئی بات کریں گے جس سے ظاہر ہوگا کہ یہ بوجھ آپ پر تھا، تو یہ بھی آپ بچوں کے سامنے آپ بچوں کے سامنے اپنا ذوق واضح کریں اور ان کو اخلاص سکھائیں. اصل یہ ہے کہ ہم کس لیے عبادت کر رہے ہیں. یہ قربانی صرف یہ نہیں کہ ہم گوشت کھائیں گے، یہ نہیں، ان کو یہ بتائیں کہ ہم یہ کس مقصد کے لیے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ رب العالمین کے لیے جو ہے وہ خالصتاً عبادت کرنا. اور توحید ان کو اپنے بچوں کے اندر یہ بات ڈالیں کہ جیسے قربانی اللہ کے لیے، ویسے دعا، نظر، نیاز، یہ سب چیزیں یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں. ٹھیک ہے. گفتگو کو جاری رکھیں گے، یہاں پہ ایک وقفہ لے رہے ہیں، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. دنیا کے 10 عظیم ترین دن اور قیمتی ترین دن ہیں یہ، جن میں
بہت اہمیت ہے صدقہ و خیرات کی، اور ڈونیٹ کرنے کے حوالے سے، تعاون کرنے کے حوالے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے آپ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ دین کا کام ہے، خیر کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، دعوت کا کام ہے، آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں، جیسے رمضان المبارک میں آپ شامل ہوتے رہے ہیں۔ اور اگر آپ قربانی کے حوالے سے عطیہ کرنا چاہتے ہیں، قربانی عطیہ کرنا چاہتے ہیں، تو بھی آپ پیغام ٹی وی کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، تعاون کر سکتے ہیں۔ اس وقت ہمیں آل دا وے فرام سعودی عربیہ جوائن کر چکے ہیں جناب عبدالمالک مجاہد صاحب، جو کہ وائس چیئرمین ہیں پیغام ٹی وی اور ایم ڈی ہیں، مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں دارالسلام انٹرنیشنل کے۔ آپ دیکھا کرتے ہیں کہ بڑی خوبصورت کتب ہم ایڈ کرتے ہیں اپنی ٹرانسمیشنز میں، پروگرامز میں، جو دارالسلام کی پبلیکیشنز ہیں، اور یہ خوبصورت کتابیں ان کے اور جو ایم ڈی ہیں، مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، عبدالمالک مجاہد صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آل دا وے فرام سعودی عربیہ، اور وقت کا کچھ گیپ بھی ہے اور آپ کی مینجمنٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ وقت نکالنا مشکل ہوتا ہے، آپ نے وقت نکالا، بہت شکریہ۔ ہم قربانی کی حکمت کے حوالے سے، سنت کے حوالے سے، احتیاط کے حوالے سے یہ ساری ٹرانسمیشن کر رہے ہیں۔ آپ چونکہ اس وقت سعودی عربیہ میں مقیم ہیں، تو اس سال حج کے انتظامات اور تیاریوں کو بھی آپ گہری نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور عمومی جو اس وقت منظرنامہ ہے وہ کیسا ہے آپ کے سامنے؟ نظامی صاحب دیکھیے، سعودی حکومت نے بہت سارے تھنک ٹینک بنائے ہوئے ہیں جی، جو پورا سال کام کرتے رہتے ہیں، اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ حج کے دوران وہ ہر پہلو سے حج کا جائزہ لیتے ہیں، لوگوں کی مشکلات، لوگوں کی پریشانیاں، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ پورا سال پلاننگ کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گزشتہ اگر ہم 10 15 20 سالوں کی اگر تاریخ کو دیکھیں تو ہر سال انہوں نے ان انتظامات کو بہتر بنانے میں بہت زیادہ کردار ادا کیا۔ مثال کے طور پر منا کے اندر، عرفات کے اندر، مزدلفہ کے اندر ہزاروں کی تعداد میں ٹینٹ لگائے جاتے ہیں جن کے اندر حاجی مقیم ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ تعجب ہوگا کہ ہر سال منا کے اندر، عرفات کے اندر جتنے ایئر کنڈیشن ہیں ان سب کو تبدیل کیا جاتا ہے، یعنی نئے ایئر کنڈیشن ہوتی ہیں۔ اس بات کا کوئی ہوتا ہی نہیں کہ بھائی خطرہ کہ جی یہ کام نہیں کرے گا، یا پرانا ہے، یا اس کی کولنگ جو ہے وہ۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر سال بہتری سے بہتری کی طرف حالات جا رہے ہیں، اور الحمدللہ اس سال جو انہوں نے کارنامہ انجام دیا ہے، دیکھیے پچھلے سال کیا ہوا کہ بہت سارے وہ حجاج جو معتمرین تھے، عمرہ کے لیے آئے ہوئے تھے، وہ رک گئے، اتنی سختی نہیں ہوئی ان کو باہر نکالنے کی۔ اس کے نتیجے میں وہ لوگ جو بغیر تصریح کے تھے، بغیر پرمٹ کے تھے، جن کے پاس حج کا پرمٹ نہیں تھا، وہ لوگ سڑکوں کے اوپر، اب ان میں سے بہت سارے اللہ کے پیارے ہو گئے، فوت ہو گئے، اس لیے کہ بہت بوڑھے، خاص طور پر گرمی شدید تھی۔ جی، اس دفعہ میں آپ کو بتاؤں کہ حکومت نے اس طرح انتظامات کیے ہیں کہ الحمدللہ انہوں نے پوری چیکنگ کی ہے، ہر لحاظ سے انہوں نے اس بات کو بہتر بنایا ہے کہ کوئی شخص غیر نظامی جس کے پاس حج کا پرمٹ نہیں ہے وہ حج نہ کرنے پائے، اس لیے کہ حج کے انتظامات جو ہے وہ بھارت محدود ہیں، اور ہر خیمہ جو ہے وہ ایئر کنڈیشن ہے۔ یہ میں نظامی صاحب اس لیے بتا رہا ہوں کہ آدمی جو ہے نا مجھے کہتا ہے کہ جی یہ نقص کیوں ہوا، یہ نقص، آدمی کبھی یہ بھی دیکھے کہ میں نے کیا غلطی کی ہے۔ اگر آپ کے پاس حج پرمٹ ہے، آپ صحیح بین ہوئے، یعنی قانون کے مطابق آپ حج کر رہے ہیں، تو پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 95% فول پروف انتظامات جو ہے وہ کیے گئے ہیں اور کیے جا رہے ہیں اور کیے گئے۔ ٹھیک، اچھا سر، چونکہ آپ ریاض میں اس وقت مقیم ہیں، اور ریاض جیسے بڑے شہر میں خاص طور پہ اپنے اس ایریے کے حوالے سے بتائیے کہ حج کے کیا انتظامات دیکھ رہے ہیں، فضا کیسی ہے حج کے حوالے سے؟ دیکھیے نظامی صاحب، حقیقت بات یہ ہے کہ مجھے اس سعودی عرب میں رہتے ہوئے 45 سال ہو گئے ہیں، زندگی کا ایک بڑا حصہ میں نے یہاں پہ گزارا ہے ماشاءاللہ، اور میرا سعودی معاشرے کے ساتھ اس اعتبار سے، حالانکہ میں یہ سلوار قمیض میں رہتا ہوں، یہ ٹوپی پہن کے نکلتا ہوں، لیکن آج کل تو سچی بات یہ ہے کہ فضا تو ہماری بہت ہی خوبصورت ہے، ماشاءاللہ، ماحول بہت ہی ہمارے محلہ کا سعودی جتنے ہیں الحمدللہ وہ مجھے جانتے ہیں، میں ان کو جانتے ہیں، لیکن آج کل مسجد میں اداسی اس اعتبار سے کہ بہت سارے ہمارے جو ہمسائے ہیں سعودی ہیں، یا تو وہ حج کے لیے چلے گئے ہیں،
या वो अपने अपने इलाकों में चले गए और वहाँ पे वो ईद गुजारेंगे। तो लेकिन बहरहाल अब जो गुलगुला है, अब जो बातें हैं ज़्यादातर वही है कि जानवर हमने ज़बह करने हैं, कुर्बानियाँ करनी हैं। ठीक। और मैं ये समझता हूँ कि सऊदी माशरे के अंदर शायद ही कोई घर हो जो कुर्बानी न देता हो। अल्लाह का शुक्र है जो कि लोग खुशहाल हैं, इस एतबार से ये माहौल जो है ये बड़ा खूबसूरत चल रहा है माशाल्लाह। अच्छा सर, जैसे अभी आप कह रहे थे, सुन के बड़ा भला लगा कि सारा इक्विपमेंट चेंज कर दिया जाता है, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, उसको ठीक करना या उसको ऑल्टर करने का काम नहीं किया जाता। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये भी फरमाइएगा, आपकी नज़र में जो सऊदी मुआशरा है, वहाँ की जो अपनी कम्युनिटी है, अपने लोग हैं जो मकामी हैं, हुज्जाज की खिदमत और ज़ायरीन हरम के एहतराम में कैसा किरदार अदा कर रहे हैं? क्योंकि अभी कुछ माह पहले जब हम वहाँ पे मौजूद थे तो हमने देखा था कि खैर के लिए, नेकी के लिए वो आपका बाजू पकड़ के भी अगर कोई काम खिदमत के तौर पे करने की ज़रूरत है तो वो कर गुजरते थे। ये तो फिर दुनिया का सबसे बड़ा इकट्ठ है और दुनिया का अहम तरीन फरीज़ा जो हज के तौर पे अदायगी है, उस हवाले से जो वहाँ के मुकामी लोग हैं उनका क्या किरदार है, उनका क्या रवैया है? देखिए, जहाँ तक वॉलंटियर्स का ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह वो हर माशरे के अंदर पाए जाते हैं। सऊदी माशरे के अंदर भी साल हर साल हो चुके हैं, पूरी दुनिया से हुज्जाज आते हैं और उनके मुख्तलिफ रंग, नस्ल, हाँ जी, कौमियत, फिर उसके बाद उनकी ज़बान, लेकिन इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग जो हैं वो लोगों की खिदमत करते हैं, मेहनत करते हैं। मैं यहाँ पे अपने पाकिस्तानी हमारे जो हैं ये वॉलंटियर ग्रुप एक बना हुआ है, ये हर साल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी सफारतखाने के तावन के साथ हुज्जाज की खिदमत के लिए ये मक्का मुकरमा जाते हैं। हज के दौरान ये हज नहीं करते हैं, इन्होंने एहराम नहीं पहना होता और ये हुज्जाज की खिदमत करते हैं। ये वॉलंटियर्स होते हैं माशाल्लाह। कुछ जो है उनके साथ मामूली सा तावन कर देते हैं उनके साथ, लेकिन ये वो लोग हैं जो बगैर तनख्वाह के और बगैर किसी मुआवजे के और हज किए बगैर ये वहाँ पर हुज्जाज की खिदमत करते हैं। ठीक है। अच्छा सर, चूँकि अब कुर्बानी है, अहम फरीज़ है जो कि अदा किया जाना है, हुज्जाज कराम की जो कुर्बानियों का गोश्त है उसका क्या किया जाता है? अभी कल ही एक हमने वीडियो देखी जिसमें माशाल्लाह लाखों के करीब जानवर वहाँ पे मौजूद थे और चूँकि लाखों हुज्जाज कराम भी वहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि सब हाजी तो गोश्त वहाँ पे वसूल नहीं करते, लेके नहीं जाते, तो आपका क्या मुशाहिदा है इस हवाले से जो कुर्बानी की जाती है, जो वहाँ पे गोश्त इकट्ठा होता है? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने यहाँ पर फिर वही बात है कि थिंक टैंक्स बैठे हुए हैं। ये आज की बात नहीं है, कम से कम 35-40 साल पुरानी बात है कि यहाँ पर हुज्जाज जो गोश्त था वो पहले ज़ाया होता था, ख़राब हो जाता था, तकसीम नहीं हो सकता था। तो उसके लिए इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के तावन से एक बहुत बड़ा इदारा कायम किया गया जो गोश्त को उसी वक्त जब ज़बह होते हैं जानवर, तो ज़ाहिर बात है उसका एक वक्त मुहद्दद है, तो उनको उसी वक्त कोल्ड स्टोरेज के अंदर मुंतकिल कर दिया जाता है और फिर पूरी दुनिया में जो फ़कीर मुल्क हैं, जो गरीब मुल्क हैं, उन मुल्कों में चार्टर्ड तैयारों के ज़रिए वहाँ पर पहुँचाया जाता है, उसको तकसीम किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अब साल हर साल हो चुके हैं, अगर मैं ये कहूँ कम से कम 30 साल हो गए हैं कि कुर्बानी का गोश्त ज़ाया नहीं होता है, बल्कि वो जो मुस्तहिकीन हैं, चाहे वो सऊदी अरब के अंदर दाखिल है, चाहे वो खारिज गरीबी अफ्रीकन कंट्रीज हैं, इवन पाकिस्तान के अंदर भी वो भिजवाते रहे हैं। तो इस एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन इंतजाम किए हैं, कोई गोश्त जो है वो ज़ाया या फेंका नहीं जाता। ठीक है, बस 1-2 मिनट आपके मज़ीद और लूँगा, मुझे पता है आपकी अपनी इंगेजमेंट्स भी हैं। कुर्बानी के हवाले से यहाँ पे लोकल रवैया जो आप सऊदी अरेबिया में देखते हैं कि यहाँ पे जानवरों को किस तरह से कुर्बान किया जाता है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट ऊँट के हवाले से है, छोटे जानवर के हवाले से? देखिए, अगर आप स्लॉटर हाउस में जाएं यहाँ पर तो गवर्नमेंट ने बेहतरीन इंतजाम किए हैं, बड़ी नॉमिनल प्राइस के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह बड़े प्रोफेशनल लोग हैं। मैं खुद मुशाहिदा मैंने किया हुआ है कि किस तरीके से वो जानवरों को ज़बह करते हैं और किस तेजी के साथ। अब तो पाकिस्तान के अंदर भी बड़े ऑटोमेटिक स्लॉटर हाउस बन चुके हैं, यहाँ रियाज के अंदर भी मुतअद्दिद स्लॉटर हाउस हैं, वहाँ आप जाएं और जाके जानवर सेलेक्ट करें और फिर उसके बाद उसकी तकसीम का ये तो इतना ज़बरदस्त अब चूँकि ऐप्स बन चुके हैं, अब ऐप्स के लिए आप बुकिंग करवा सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को सहूलतें जो हैं उसके अंदर इजाफा हो रहा है और यहाँ पर
ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ ہر جانور کو ڈاکٹر چیک کرتا ہے کہ یہ جانور جو ہے یہ اس قابل ہے یا نہیں کہ یہ اس کو قربانی دی جا سکتی ہے، یا اس کو عام دنوں کے اندر بھی اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے یا نہیں. یعنی حفظان صحت کے جتنے بھی اصول ہیں ان کا انتہائی زیادہ خیال رکھا جاتا ہے. بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے سر، اس کے ساتھ ہی میں بہت شکریہ ادا کروں گا. ہمارے ساتھ موجود رہے عبد المالک مجاہد صاحب آل دا وے فرام سعودی عربیہ. سر آپ کو سب سلام کہہ رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبد الغفور راشد صاحب، مولانا فواد بھٹی صاحب اور مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، سب آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں. جی میرا بھی بہت بہت سلام ہو جناب عالی، اور یہ ایام جو ہیں یہ مبارک ہوں. مجھے امید، میں صرف پیغام دینا چاہوں گا پیغام ٹی وی کے جتنے بھی ناظرین ہیں ان کو کہ یہ ایام جو ہیں بڑے مبارک ہیں، اور آج کل تو ہمارے گھر میں الحمدللہ سب نے روزے رکھے ہوئے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے. میں پیغام ٹی وی کی وساطت سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ کوشش کریں لازماً روزے رکھیں ان ایام کے، اور 9 ذی الحجہ کا روزہ جو ہے اس سے تو کوئی شخص ایسا نہ ہو جو محروم رہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ. دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے. لے جی، گفتگو کا سلسلہ جاری تو ہے، چند ایک منٹ ہیں. اپنے معزز مہمانوں کو اختصار کے ساتھ تھوڑی گفتگو اور کر کے پھر ہم کلوزنگ کی طرف جائیں گے. بڑی صاحب چونکہ موجود ہیں تو ایک سوال اور لے لیں. بڑی صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو اکثر ہمیں سوال آتا ہے اس میں لوگ پوچھتے ہیں کہ جی میں قرض دار ہوں، میرے حالات ایسے نہیں ہیں، لیکن میں قربانی کرنا چاہتا ہوں. بلکہ پچھلے دنوں سوال آیا کہ کمیٹی ڈال کے وہ کمیٹی بعد میں ملے تو کر لیں. یہ فرمائے کیا قرض میں ڈوبا شخص بھی قسطوں پر جس نے سامان لیا، کیا وہ بھی قربانی کر سکتا ہے؟ قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب استطاعت پر حکم دیا کہ وہ کرے. جی اگر قرضہ ایسا ہے جیسے ہمارے بزنس کے قرضے ہوتے ہیں جی کہ ان کا اسکیجول طے ہے کہ وہ ہم نے دسمبر میں جا کر دینا ہے، اگلے سال جنوری میں دینا ہے، اور آپ کا بزنس چل رہا ہے، آپ کی آمدن آ بھی رہی ہے اور قرضہ بھی ادا ہو رہا ہے، تو پھر تو مسئلہ نہیں ہے. جی لیکن ایک بندہ جس کی محدود سی آمدن ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں 40-50 ہزار روپے ماہانہ کماتا ہوں، اور وہ ادھار پکڑ کے 1,00,000 1,50,000 کا بکرا لے آئے اور پھر اس قرض کو اتارتے اگلا سال بھی آ جائے، تو اس مشکل میں پڑنے کی قطعاً اس کو ضرورت نہیں ہے. وہ تھوڑے پیسوں میں گائے میں حصہ ڈال لے، اونٹ میں حصہ ڈال لے، تو تھوڑے حصے میں گزارا کر لے. اور اگر یہ بھی نہ ہو، ممکن نہ ہو، تو وہ نہ کرے قربانی. ایسا کوئی اس کے اوپر فرض عین بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس پہ کوئی کمپلشن نہیں ہے، کوئی ایسی سختی نہیں ہے، بالکل سہولت دی ہے دین نے اس حوالے سے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائے گا کہ قربانی کے موقع پر ہم اکثر یہ بھی دیکھتے ہیں صفائی ستھرائی کے معاملات. قربانی کی، اپنے نیبر کے گھر کے سامنے وہ ہم نے آلائشیں پھینک دی، یا خون کے وہ جتنے بھی پارٹیکلز اکٹھے ہوتے ہیں وہ ادھر اکٹھے ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ بات. دوسرا، جانوروں کے جو فضلے جو ہم ان کو کھانا کھلا رہے ہیں، اس کے بعد ان کا جو بھی ویسٹیج ہے وہ ساری اٹھا کے ہم نے کی، فضا میں باقاعدہ ہمیں اسمیل محسوس ہوتی ہے، بدبو محسوس ہوتی ہے، ہم پولوٹیڈ کر دیتے ہیں خود اپنی جگہوں کو. اس سے جو معاشرے میں مسائل پیدا ہوتے ہیں نیبرز میں بھی، اور ہماری اپنی صحت کے اثرات میں بھی، اور فضائی آلودگی کے حوالے سے بھی فرمائیے. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے صفائی ستھرائی کا. مسلمان تو گندہ ہو ہی نہیں سکتا. جی مسلمان تو ہے ہی وہ جو صاف ستھرا رہنے والا اور پاکیزہ رہنے والا. تو وہ کس طرح یہ تصور کر سکتا ہے کہ وہ گندگی پھیلائے گا؟ جی اس لیے اسے چاہیے کہ وہ جو قربانی کا فضلہ ہے، جب وہ جانور کا جو فضلہ ہے اس کو، اب تو انتظامات باقاعدہ کیے گئے ہیں. ہم اگر شہر میں دیکھتے ہیں تو باقاعدہ ان کے لیے تھیلے تقسیم کیے جاتے ہیں ان کو رکھنے کے لیے، ویسٹیج بیگ، بیگ تھیلے جو ہے، پھر اٹھانے کے لیے لوگ آتے ہیں. جب اتنا انتظام ہے تو ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے اس کو بیگ میں ڈال کے ایک سائڈ پہ رکھ دیں. ہم کیوں اس طرف توجہ نہیں کرتے؟ بلکہ ہمیں عام دنوں میں بھی چاہیے کہ یہ ممکن ہی نہ ہو کہ ہم اپنا کوڑا کرکٹ گھر سے نکال کر باہر گلی میں رکھ دیں، اور یا وہ ایک کثافت کا اور غلاظت کا سامان پیدا کریں. یہ بہت ضروری ہے. مسلمان جس کو کہا گیا ہے کہ تو نے پاک رہنا ہے، صاف رہنا ہے، ستھرا رہنا ہے، تو کیوں پھر وہ غلاظت کی طرف جاتا ہے؟ کیوں؟ نہ اس کی سوچ گندی ہونی چاہیے، نہ اس کا عمل گندہ ہونا چاہیے، نہ اس کے معاملات گندے ہونے چاہیے. ہر لحاظ سے مسلمان کو صاف ستھرا رہنا چاہیے. نیت بھی درست، گفتگو بھی درست، معاملات بھی درست، اور اس کے جو افعال ہیں وہ بھی درست ہونے چاہیے. تب جا کے وہ مسلمان بنتا ہے.
اچھا سر، میں یہاں پہ ایک چیز اور میں ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گا. آپ یہ دیکھیے کہ ہم عام دنوں میں اوجڑی اگر خریدنی ہے تو باقاعدہ جاتے ہیں، ٹائم نکالتے ہیں، پھر وہ بازار سے خرید کے لاتے ہیں. ان دنوں میں، ان 3 دنوں میں جو عید قربان کے ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جو ویسٹ بنس ہیں ان کے آس پاس ڈھیر لگا ہوتا ہے. ہم اس کا بھی خیال، تعفن پھیلتا رہتا ہے، بیماریاں اس سے جنم لیتی ہیں، ایک بدبو اٹھ رہی ہوتی ہے. یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں ہمارا ایک رویہ سا بن گیا ہے کہ ہم وائلیشن کو پسند کرتے ہیں. جی. مثلا یہ کہ انہوں نے ڈرم ٹائپ ایک چیز رکھی اس میں ڈالنا ہے، یہ ہے کہ بڑا وہ گاڑی کنٹینر رکھ دیا ویسٹیج کے لیے، ٹینک ٹائپ اس میں ڈالنا. تو ہم کیا کہتے ہیں، وہ قریب جا کے پھینک کے آ جاتے ہیں کہ کوئی اٹھا لے. کوئی کیوں اٹھائے؟ ہم دوسرے کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ ہم خود کیوں نہیں اٹھاتے؟ خود کیوں نہیں پاسداری کرتے؟ ہم نے ایک رویہ ہی بنا لیا ہے کہ ہم نے وائلیشن کرنی ہے. اور ہمارے ہاں یہ بدقسمتی ہے، اس شخص کو بڑا سمجھا جاتا ہے جو وائلیشن زیادہ کرتا ہے، جو قانون کا احترام نہیں کرتا، قانون کی پاسداری نہیں کرتا، جو معاملات اپنے درست، اس کو زیادہ ہم بڑا سمجھتے ہیں. یہ بڑائی یہ نہیں ہے. بڑائی تو اس میں ہے کہ انسان بن کے انسانوں جیسا سلوک کرے انسانوں کے ساتھ. ٹھیک. اس لیے اس کو چاہیے کہ اپنا بوجھ خود اٹھائے. ٹھیک ہے. ذمہ داری کا احساس. ذمہ داری کا احساس. ٹھیک ہے. مولانا صاحب کوشچن آپ سے بھی کر لیں کہ جو قربانی کے گوشت کی تقسیم ہے، یہ خاص طور پہ کن طبقوں کو اس میں ترجیح دینی چاہیے؟ میں نے فریزر اس لیے خریدا ہے کہ قربانی نزدیک آ رہی کہ سارا گوشت اکٹھا کر لوں. میں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اچھا گوشت کا جو ٹکڑا ہے یا زیادہ پیس جو ہیں وہ میں اپنے پاس رکھ لوں. میں دوسروں کی طرف جو بھیجوں گا اس میں تھوڑی چکنائی اور تھوڑا اس طرح کا زیادہ سامان. یہ ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ دیکھیے، اس میں صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین کا عمل واضح طور پر موجود ہے کہ وہ اپنی قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے. اور بعض آثار اس بارے میں موجود ہیں کہ ایک حصہ اس کا جو ہے وہ آدمی خود کھائے، اور دوسرا حصہ جس کو چاہے وہ اپنے رشتہ داروں، اعزاء، اقرباء، ہمسایوں کو ان کو دے دے، اور تیسرا حصہ جو فقراء اور مساکین کا مختص ہے وہ ان کو دے. اور قربانی ہے بھی یہی کہ ہم اس میں ان کو شریک کریں جو یعنی دیگر ایام کے اندر قربانی گوشت نہیں خرید سکتے، ہم ان تک یہ پہنچائیں. اور قرآن کریم نے اس طرف اشارہ بھی کیا ہے، جیسا کہ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ آپ اس میں سے خود بھی کھاؤ اور اسی طرح جو بہت زیادہ فقیر ہیں ان کو بھی آپ دو. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور آپ خود بھی اس میں سے کھاؤ اور اس کو بھی کھلاؤ جو سوال کرنے سے بچتا ہے. سفید پوش لوگ ہیں، باہر آ کر وہ بعض لوگ شاپر لے کر لوگوں کے گھروں میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن کچھ بیچارے وہ حیا محسوس کرتے ہیں اور وہ گھروں میں جا کے دروازوں پہ دستک نہیں دیتے. ان کو بھی دینا چاہیے انسان کو. اور کچھ ہیں جو مانگنے آتے ہیں، ان کو بھی دینا چاہیے. تو یہ ہمدردی اور جو حکمت بیان کی جاتی قربانی کی اور مقاصد، اس میں یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ اس میں آدمی اپنے اوپر، اپنے اہل خانہ پر اور فقراء اور مساکین پر جو ہے وسعت پیدا کریں، اور وسعت جو ہے وہ گوشت کی صورت میں ان کو جو ہے مہیا کرنا ہے. تو اصل یہی ہے، ہمدردی کا جذبہ ہمارے اندر یہ ہونا چاہیے. یہ جو طریقہ آج کل ہمارے ہاں رواج پکڑ چکا ہے کہ وہ پورے کا پورا گوشت اٹھا کر وہ اس کو فریز کر لیا جاتا ہے اور ہمسایوں کا جو حق ہے وہ بھی بھولا دیا جاتا ہے، جبکہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبریل آ کر مجھے ہمسائے کے بارے میں اتنی تاکید کر رہے تھے کہ مجھے تو ڈر لگا کہ وہ اس کو وارث بنا دیں گے، وراثت میں حصہ، یعنی وراثت میں اس کا حصہ رکھ دیں گے. ہاں جی. تو یہاں ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم ہمسائے کو بھی بھول جاتے ہیں. اور بعض کیا کرتے ہیں، بعض یہ کرتے ہیں کہ چھوٹا گوشت تو مکمل طور پہ رکھ لیتے ہیں اور بڑا گوشت جو ہے وہ الگ حصہ ڈال کے وہ فقراء اور مساکین کے لیے اور دیگر لوگ، جیسے آپ نے بکرا اور بڑا مطلب گائے وغیرہ کا، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ وہ جو چربی وغیرہ ہوتی ہے اس طرح کی چیزیں، وہ تو اس میں یہ بھی ایک رویہ ہے کہ وہ چھوٹے گوشت اور حصہ کا جو اچھا ہوتا ہے وہ اپنے لیے رکھ لیتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ کہتے ہیں یہ فلاں رشتہ دار کو دے دو، فلاں ہمسائے کو دے دو، فلاں کو دے دو. تو میرے خیال میں اس کو مکس کرنا چاہیے گوشت کو، اور مکس کرنے کے بعد جو سلف کا طریقہ ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے، اگرچہ یہ لازم نہیں ہے لیکن یہ ایک ہمدردی، خیر خواہی اور یہ جذبہ جو ہے اس کا تقاضا ہے کہ ہم اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے اس طرح جو ہے وہ ہم اس کو اعزاء اقرباء کو بھی کھلائیں، جو پڑوسی ہمارے جو نہیں کر سکتے ان کو اس خوشی میں شریک کریں اور ان تک بھی وسعت پیدا کریں، اور دیگر جو فقراء اور مساکین ان تک بھی. کیا یہ ضروری ہے اس طرح کرنا، یا اگر کوئی ایسے نہ کرے تو قربانی پہ اثر پڑے گا اس سے؟ نہیں، قربانی پہ اثر تو نہیں پڑے گا، ضروری تو نہیں ہے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ ہمدردی، خیر خواہی اور جو یعنی ایک جذبہ ہے مسلمانوں کے مابین ہمدردی کا، اس کے یہ منافی ہے. ٹھیک ہے، 1 منٹ میرے پاس رہ گیا. ڈاکٹر صاحب نے کچھ ایڈ کرنا ہے؟ میں نے وہی جملہ کہنا تھا جو وہ بھائی کہہ گئے فواز صاحب، کہ یہ ہمارا ایک رویہ بن چکا ہے کہ ہم 2 قربانیاں کرتے ہیں، ایک بڑا جانور ایک چھوٹا جانور، اور چھوٹا اپنے لیے رکھ لیتے ہیں اور بڑا تقسیم کرتے ہیں، وہ اس کو حقیر جان کر کے.
حالانکہ دنیا میں تو خیر جو بڑا جانور اس کی زیادہ ویلیو ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے کہ وہ شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک وہی چیز جو اپنے لیے پسند کرتا ہے جب تک ان بھائی کے لیے پسند نہ کرے. تو ہم کس طرح کہتے ہیں کہ دوسروں کو حقیر سمجھتے وہ دے دیں اور خود اچھا رکھ لیں؟ یہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. بٹ صاحب ایک کوئک سا کوئی میسج اسی حوالے سے آپ دینا چاہیں, پھر مجھے کلوزنگ کرنی ہے. قربانی اللہ تعالیٰ کے شکر گزاری کا ایک ذریعہ بھی ہے, تو اس موقع پر ناشکری سے بچیں. ٹھیک ہے جی. لے جی, کوزے میں دریا بند کر دیا, ایک جملہ ہے اور اس جملے کو سمجھنے کی ضرورت بھی ہے ہمیں. اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. مولانا فواد بھٹوی صاحب, آپ تشریف لائے, آپ کے سر آنے کا بہت شکریہ. اور موجود رہے ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ آتے ہیں, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی سے دے. اور ان کے ساتھ موجود رہے ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اشمل بھٹی صاحب. سر تھینک یو ویری مچ, اسٹے ٹیون, آپ ٹیون رہیے ہمارے ساتھ, ہم آپ کے ساتھ ٹیون رہیں گے. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ آنے کا. لے جی, اس کے ساتھ ہی یہ ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچتی ہے, لیکن جاتے جاتے یہ بات ذہن میں رکھیے, قربانی ضرور کیجئے, لیکن قربانی کے حوالے سے جو ہمیں قرآن و سنت کے حوالے سے رہنمائی ملتی اس پہ عمل پیرا ہونا بہت ضروری ہے. گوشت ضرور رکھیں, لیکن ان تک بھی خود جا کے پہنچا کے آئیں جو شاید سفید پوشی میں آ کے دروازہ نہیں کھٹکھٹائیں گے. اس کی افادیت ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں جب وہاں ان کے حضور پہنچیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ عمل کتنا خوبصورت تھا جو کسی سفید پوش کا بھرم رکھنے کے حوالے سے. اس کے ساتھ ہی اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے, دعاؤں میں ہمیں بھی شامل رکھیے. نوید نظامی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے, کل پھر لائیو ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ. لبیک اللہم لبیک, حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں, جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں, جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں.